فضا ہوئی ہے گلہ بار جلدا جاؤ، لگاؤ دیر نہ زنہار جلدا جاؤ، ابھی کھلا ہے یہ دربار جلدا جاؤ، ہر ایک چادر غربت سمٹنے والی ہے، میرے حسین کی خیرات بڑھنے والی ہے۔ آئیے حضرات، میں گزر چکی شعراء کرام کی فہرست طویل ہے، میں گزارش کر رہا ہوں جناب راشد مولانوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور سوزانی کے فرائض کو انجام دیں۔ ایک بآواز بلند نعرے سے محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مسائل کے بلبل پیش میدان میں وقت یارے جری اصغر کی ایک ننھی لحد بھی بنا چکا، میدان میں وقت عصر یہ آتی رہی صدا، اے نفس مطمئن میری جانب پلٹ کے آ۔ یا حسین کی مظلومی سماعت فرمائے اس بر میں۔ پیاسا ہے 3 روز کا تشنہ کام ہے، تیروں پہ سر بلند جہاں کا امام ہے، ارے ہونٹوں پہ پپڑیاں ہیں، زباں پہ خدا خدا، میدان میں وقت عصر یہ آتی رہی صدا، اے نفس مطمئن میری جانب پلٹ کے آ۔ کرب و بلا کے دشت میں سب کچھ لٹا دیا، راہ خدا میں گود کے پا لے ہوئے فدا، ارے اب کچھ نثار کرنے کو باقی نہیں رہا، میدان میں وقت عصر یہ آتی رہی صدا، اے نفس مطمئن میری جانب پلٹ کے آ۔ اونو محمد قاسم اکبر کو رو چکا، 6 ماہ کا صغیر بھی ہاتھوں پہ مر گیا، اور سب کچھ نثار کر دیا، راضی خدا ہوا، میدان میں
وقت عصر یہ آتی رہی صدا، اے نفس مطمئن میری جانب پلٹ کے آؤ۔ یا آخری بندی ملاحظہ فرمائیں، اس شان کی ملک نے بھی دیکھی نہ بندگی، سجدے میں سر جھکا ہوا گردن پہ تھی چھری، اس طرح تو کسی نے نہ سجدہ ادا کیا، میدان میں وقت عصر یہ آتی رہی صدا، اے نفس مطمئن۔ یہ تھے جناب راشد مولانا حفیظ صاحب۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جو پہلے لوگ آ گئے ہیں وہ تھوڑا سا قربت بنا لیں، آگے آ کر بیٹھ دو تین شعر میں پڑھوں اور اس کے بعد میں کسی شاعر کو آواز دوں۔ ہاں، ظلم کے واسطے الفاظ کو خنجر کر دے، ظلم کے واسطے الفاظ کو خنجر کر دے، ایک تقریر اگر بنت پیمبر کر دے، ظلم کے واسطے الفاظ کو خنجر کر دے، ایک تقریر اگر بنت پیمبر کر دے، تو موت وہ ہے جو اجازت کو کھڑی ہے در پر، موت وہ ہے جو اجازت کو کھڑی ہے در پر، زندگی وہ ہے جو نیزے کو بھی منبر کر دے، موت وہ ہے جو اجازت کو کھڑی ہے در پر۔ بس دو یا تین شعر۔ موت وہ ہے جو اجازت کو کھڑی ہے در پر، زندگی وہ ہے، زندگی موت وہ ہے جو اجازت کو کھڑی ہے در پر، زندگی وہ ہے جو نیزے کو بھی منبر کر دے۔ تو ایسے ذاکر کو ایسے ذاکر کو دعا دیتی ہے خوش ہو کے بطول، غاصبوں پہ جو تبرہ سر منبر کر دے، ایسے ذاکر کو تو بس دو شعر اور اس کے بعد ایسے ذاکر کو دعا دیتی ہیں خوش ہو کے بطول، غاصبوں پر۔ ایک بڑا خوبصورت شعر ہے اختر سرسوی صاحب کا، کہ اور بہت آہستہ سے پڑھوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، سمجھدار مجمع میرے سامنے، اور دو شعر پڑھنا، اس کے بعد شاعر کو آواز دینا۔ میں نے سوچا کہ ماحول تھوڑا سا سازگار ہو جائے، ہموار ہو جائے شاعروں کے لیے، تو اس لیے میں نے پڑھا کہ ایسے ذاکر کو دعا دیتی ہے خوش ہو کے بطول، غاصبوں پر جو تبرہ سر منبر کر دے۔ غاصبوں، صبح کا وقت ہے، صبح کا وقت ہے، غفلت سے جگا دے ہر کو، صبح کا وقت ہے، غفلت سے جگا دے ہر کو، اتنا احسان اذان علی اکبر کر دے۔ صبح کا وقت ہے، غفلت سے جگا دے ہر کو، صبح کا وقت ہے، غفلت سے جگا دے ہر کو۔ اور یہ ایک شعر عباس سرسوی صاحب کا، اور سعادت یہاں سے تمام شاعر کو آواز، کہ صبح کا وقت ہے، غفلت سے جگا دے ہر کو، اتنا احسان اذان علی اکبر کر دے، تو موت تھک جائے گی، لاشیں نہ سمٹ پائیں گی، موت تھک جائے گی، لاشیں نہ سمٹ پائیں گی، سات قاسم کے جو حملہ علی اکبر کر دے، موت تھک جائے گی، لاشیں نہ سمٹ پائیں گی، سات قاسم کے جو حملہ علی اکبر کر دے۔ میں گزارش کر رہا ہوں شرف صاحب بھی آ جائیں، اور
जनाब शबरोज़ कानपुरी साहब भी आ जाएं, रेहान साहब भी आ जाएं, इसलिए कि दुश्वारी ना हो, वक्त का ख्याल रखें। तो और शेर पढ़ूँ। एक शेर बहुत अच्छा था और ये मख्ता था मारूफ सिरसिवी साहब का, मगर शेर कई लोगों के पढ़े तो मख्ता पढ़ नहीं सकता था, मगर मख्ता पढ़ता हूँ। सुनिए मारूफ साहब का क्या खूबसूरत कि इतना एहसान अज़ान अली अकबर कर दे, सुबह का वक्त है गफलत से जगा दे हुर को। इतना एहसान अज़ान अली अकबर कर दे। मारूफ साहब ने कहा कि बादशाही का बहुत शौक है तुझको मारूफ, बादशाही का बहुत शौक है तुझको मारूफ, तुझको अल्लाह दर शाह का नौकर कर दे। बादशाही का बड़ा शौक है तुझको मारूफ, और ये शरफ रखता है बस सिर्फ अज़ाए शबीर जो गरीबों को अमीरों के बराबर कर दे। आइए हज़रात, मैं गुजारिश कर रहा हूँ इन मिसरों की रोशनी में जनाब रेहान हाशमी साहब तशरीफ ला रहे हैं। नारे सरवा से इस्तक़बाल। एक और सलवात मिल के बुलंद आवाज़। एक सलवात और हम अपने लहजे को जब ज़ुल्फ़कार कर देंगे, हम अपने लहजे को जब ज़ुल्फ़कार कर देंगे, हर एक लफ्ज़ को सीने के पार कर देंगे, हर एक लफ्ज़ को सीने के पार कर देंगे। ख़ास तौर से यहाँ से शेर मुलाहिज़ा फरमाएं, हम अपने लहजे को जब ज़ुल्फ़कार कर देंगे, हर एक लफ्ज़ को सीने के पार कर देंगे। अभी तो हमने संभाली हैं बेड़ियाँ अपनी, खास तौर से मुलाहिज़ा फरमाएं, अभी तो हमने संभाली हैं बेड़ियाँ अपनी, अभी तो हमने संभाली हैं बेड़ियाँ अपनी। अजीब खौफ है तुमको कि वार कर देंगे, अभी तो हमने संभाली है बेड़ियाँ अपनी, अभी तो हमने संभाली है बेड़ियाँ अपनी। अजीब खौफ है तुमको कि वार कर देंगे। अजीब शरफ भाई आगे तशरीफ ले आए। अजीब खौफ है तुमको कि वार कर देंगे, अजीब खौफ है तुमको कि वार कर देंगे। शेर हाजिर करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। अजीब खौफ है तुमको कि वार कर देंगे, सितम का तीर भी हमको रुला नहीं सकता, सितम का तीर भी हमको रुला नहीं सकता। हंसी के वार से हम सोगवार कर देंगे, सितम का तीर भी हमको रुला नहीं सकता, सितम का तीर भी हमको रुला नहीं सकता। हंसी के वार से हम सोगवार कर देंगे, सितम का तीर भी हमको रुला नहीं सकता। हंसी के वार से हम सोगवार कर देंगे। ये हुर है इसने उछाली है जुल्म की पगड़ी, खास तौर से मुलाहिज़ा फरमाएं, ये हुर है इसने उछाली है जुल्म की पगड़ी, अभी हुसैन इसे ताजदार कर देंगे। ये हुर है इसने उछाली है जुल्म की पगड़ी, ये हुर है इसने उछाली है जुल्म की पगड़ी, ये हुर है, शुक्रिया, ये हुर है इसने उछाली है जुल्म की पगड़ी, अभी हुसैन इसे, बहुत शुक्रिया, ये हुर है इसने उछाली है जुल्म की पगड़ी, अभी हुसैन इसे ताजदार कर देंगे। अभी, बहुत शुक्रिया, ये हुर है इसने उछाली है जुल्म की पगड़ी, अभी हुसैन इसे, बहुत शुक्रिया, अभी हुसैन इसे ताजदार कर देंगे। ये हुर है इसने उछाली है जुल्म की पगड़ी, अभी हुसैन इसे ताजदार कर देंगे। खास तौर से शेर मुलाहिज़ा फरमाए, हम अपने लहजे को जब ज़ुल्फ़कार कर देंगे, हर एक लफ्ज़ को सीने के पार कर देंगे, हर एक लफ्ज़ को सीने के पार कर देंगे। अभी तो हमने संभाली हैं बेड़ियाँ अपनी, अजीब खौफ है तुमको कि वार कर देंगे, सितम का तीर भी हमको रुला नहीं सकता, हंसी के वार से हम सोगवार कर देंगे। ये हुर है इसने उछाली है जुल्म की पगड़ी, अभी हुसैन, पूरे मजमे की तवज्जो चाहता हूँ, खास तौर से मुलाहिज़ा फरमाए, ये हुर है इसने उछाली है जुल्म की पगड़ी, अभी हुसैन इसे ताजदार कर देंगे। अरे तुम अपनी फौज को 9 लाख जो समझते हो, मेरी तरफ, तुम अपनी फौज को 9 लाख जो समझते हो, हम एक बार में 70,000 कर देंगे। तुम अपनी फौज को 9 लाख जो समझते हो,
तुम अपनी फौज को 9 लाख जो समझते हो, तुम अपनी फौज को 9 लाख जो समझते हो, हम एक बार में 70,000 कर देंगे। हम एक बार में, आखिरी शेर भी मुलाहिजा फरमा लें, याद आ गया तो सुन लें। फिर से पढ़ देना, वाह वाह। ये हुर है इसने उछाली है जुल्म की पगड़ी, अभी हुसैन इसे ताजदार, आ जाए वो आगे आ जाए। ये हुर है इसने उछाली है जुल्म की पगड़ी, अभी हुसैन इसे ताजदार कर देंगे। तुम अपनी फौज को 9 लाख जो समझते हो, हम एक बार में 70,000 कर देंगे। हम एक बार में 70,000 कर देंगे। बचा के लाएंगे लम्हों में हर सदी असगर, बचा के लाएंगे लम्हों में हर सदी असगर, पैगंबरों पर तबस्सुम उधार कर देंगे। बचा के लाएंगे लम्हों में हर सदी असगर, बचा के लाएंगे लम्हों में हर सदी असगर, बचा के लाएंगे लम्हों में हर सदी असगर, पैगंबरों पर तबस्सुम उधार कर देंगे। पैगंबरों पर तबस्सुम उधार कर देंगे। बाबा से बुलंद नारा रेहान आज़मी साहब बारगाह मौला में खड़ा की अक़ीदत पेश फरमा रहे थे, आप हज़रात समाअत फरमा रहे थे। आइए हज़रात, किसी शायर की तरफ, किसी शायर को आवाज़ देने से पहले मैं एक शेर और पढ़ता हूँ कि आतश का शहरगे दरिया पर जब भी वार होता है, आतश का शहरगे दरिया पर जब भी वार होता है, उन्हीं लम्हों में कुरान वफा तैयार होता है। आतश का शहरगे दरिया पर जब भी वार होता है, आतश का शहरगे दरिया पर जब भी वार होता है, उन्हीं लम्हों में कुरान वफा तैयार होता है। तो हो जिसको जिंदगी प्यारी वो भागे छोड़ कर दरिया, अली का शेर हमले के लिए तैयार होता है। वो जिसको जिंदगी प्यारी वो भागे छोड़ कर दरिया, अली का शेर हमले के लिए तैयार होता है। आइए हजरात, मैं गुजारिश कर रहा हूँ इन्हीं मिसरों के रोशनी में जनाब शरफ उतरौलवी साहब से तशरीफ ला रहे हैं, नारे सलवात से इस्तकबाल करें। एक बाबा से बुलंद नारे सलवात। एक मतलब बस 4-5 शेर आगे कर रहा हूँ, मतलब आगे कर रहा हूँ कि असगर कोई जवाब नहीं तेरे बार का, असगर कोई जवाब नहीं तेरे बार का, तेरी हंसी ने काम किया जुल्फ़िकार का। असगर कोई जवाब नहीं तेरे बार का। अब यहाँ से शेर बतौर खास शिकाज भाई रेहान भाई की, असगर कोई जवाब नहीं तेरे बार का, तेरी हंसी ने काम किया जुल्फ़िकार का। छोटा सा एक तबस्सुमे बेशीर का वो पल, छोटा सा एक तबस्सुमे बेशीर का वो पल, सबसे बड़ा सबूत है तीरों की हार का। छोटा सा एक तबस्सुमे बेशीर का वो पल, सबसे बड़ा सबूत है तीरों की हार का। माशाल्लाह शोरा का मजमा है, कुछ कहने की जरूरत नहीं, रियायत लफ्जी देखेगा। छोटा सा एक तबस्सुमे बेशीर का वो पल, सबसे बड़ा सबूत है तीरों की हार का। कहता है शेर देखेगा कि सबसे बड़ा सबूत है तीरों की हार का। हम आप जिसको कहते हैं जिक्र अबू तुराब, हम आप जिसको कहते हैं जिक्र अबू तुराब, सबसे पुराना इश्क है परवरदिगार का। हम आप जिसको कहते हैं जिक्र अबू तुराब, हम आप जिसको कहते हैं जिक्र अबू तुराब, सबसे पुराना इश्क है परवरदिगार का। हम आप जिसको कहते हैं जिक्र अबू तुराब, सबसे पुराना इश्क है परवरदिगार का। हम आप जिसको कहते हैं जिक्र अबू तुराब, सबसे पुराना इश्क है परवरदिगार का। शेर बतौर खास हाजिर कर रहा हूँ शबरोज भाई कि हम आप जिसको कहते हैं जिक्र अबू तुराब, सबसे पुराना इश्क है
परवरदिगार का शेर बतौर खास हाजिर कर रहा हूँ। किताब काफिये का सर्फ देखेगा, तरकीब की दाद चाहता हूँ कि हम आप जिसको कहते हैं जिक्र अबू तुराब, सबसे पुराना इश्क है परवरदिगार का। लोहे का खून कर दिया खूने हुसैन ने, लोहे का खून कर दिया खूने हुसैन ने, खंजर को इल्म था नहीं गर्दन की धार का। लोहे का खून कर दिया खूने हुसैन ने, लोहे का खून कर दिया खूने हुसैन ने, खंजर को इल्म था नहीं गर्दन की धार का। लोहे का खून, बहुत शुक्रिया मोहब्बत, लोहे का खून कर दिया खूने हुसैन ने, गर्दन को इल्म था नहीं खंजर की धार, खंजर को इल्म था नहीं गर्दन की धार का। लोहे का खून कर दिया खूने हुसैन ने, खंजर को इल्म था ने। एक शेर बस ये छोड़ना नहीं चाहते, एक इशारा है, देखिएगा किताब शोरा के रेहान भाई, देखिएगा नजर भाई, कि मेरी दुआएं मेरा सखी आप कौन हैं, मेरी दुआएं मेरा सखी आप कौन है, मैं खुद ही जिम्मेदार हूं अपनी पुकार का। मेरी दुआएं मेरा सखी आप कौन है, मैं खुद, जो कहते हैं अल्लाह से मांगो अली से ना मांगो, मेरी दुआएं मेरा सखी आप कौन है, मैं खुद, बस आखिरी दो शेर और ज़हमत तमाम बतौर खास, मेरी दुआएं मेरा सखी आप कौन है, मैं खुद ही जिम्मेदार हूं अपनी पुकार का। इनकार के गुलों की हिरासत में है खिज़ां, इनकार के गुलों की हिरासत में है खिज़ां, अरे फैला हुआ है दश्त में लश्कर बहार का। इनकार के गुलों की हिरासत में है खिज़ां, फैला हुआ है लश्कर बहार का। आखिरी शेर बतौर खास अहमद तमाम, इनकार के गुलों की हिरासत में है खिज़ां, फैला हुआ है दश्त में। इस काफिये को देखिएगा, करबला से कहने की कोशिश करिए, काफिये का सद मुलाहिजा करिएगा। इनकार के कौसर भाई, इनकार के गुलों की हिरासत में है खिज़ां, फैला हुआ है दश्त में लश्कर बहार का। दरिया आने को है फुरात पे एक दिलनशी आतश, आने को है फुरात पे एक दिलनशी आतश, दरिया से वक्त कटता नहीं इंतजार का। आने को है फुरात पा एक दिलनशी आतश, आने को है फुरात पा एक दिलनशी आतश, दरिया से वक्त कटता नहीं इंतजार का। आने को है फुरात पा एक दिलनशी आतश, दरिया से वक्त कटता नहीं इंतजार का। लोहे का खून कर दिया खूने हुसैन ने, खंजर को इल्म था नहीं गर्दन की धार का। बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब शरफ उतरौली साहब, जो बारगाह मौला में खराज अक़ीदत पेश फरमा रहे थे। निज़ामत कोई लंबी चौड़ी नहीं होगी, इसलिए कि शुरा की फहरिस्त तवील है, मगर एक मतला पढ़ूंगा सुरूर लखनवी साहब का, एक शेर पढ़ूंगा नैयर मजीदी साहब का, कि मतला है। हाँ, जब तक मैं ऐसे भी पढ़ सकता हूँ, मतला सुनिए। अली शबर साहब, फैजान साहब, मतला सुनिए सुरूर लखनवी साहब का मतला, कि अली असगर, अली असगर अभी रन में अली अकबर होगा, अली असगर अभी रन में अली अकबर होगा, छोटा हमला बड़े हमले के बराबर होगा। अली असगर अली भी रन में अली अकबर होगा, छोटा हमला बड़े हमले के बराबर होगा। शेर में कैफियत हो तो बोल दीजिएगा आप नैयर मजीदी। कहते जान जान शब्बीर पा कर देगा फिदाहुर का गुलाम, आज नौकर यहाँ मालिक के बराबर होगा। जान शब्बीर पा कर देगा फिदाहुर का गुलाम, आज नौकर यहाँ मालिक के बराबर होगा। आइए हजरात, मैं गुजारिश कर रहा हूँ इन्हीं जनाब नजर सुल्तानपुरी साहब से तशरीफ लाएं। आप हजरात से गुजारिश है नारे सलवात से इस्तक़बाल करें। हजरत तीन मतलब और चंद शेर और चंद मतलब बिलखुसूस
کہ رب اکبر کو فلک پر ایک کعبہ چاہیے، رب اکبر کو فلک پر ایک کعبہ چاہیے، یعنی نیزے پر سرے سرور کو آنا چاہیے، یعنی نیزے پر سرے سرور کو آنا چاہیے۔ یہ بھی مطلب دیکھیں کہ یعنی نیزے پر سرے سرور کو آنا چاہیے، تو یہ مطلب بطور خاص کہ پھر جہاں کو مالک اشتر کا حملہ چاہیے، بہت اچھا بھائی، پھر جہاں کو مالک اشتر کا حملہ چاہیے، رائی کے دانوں کو چگنا ہے پرندہ چاہیے، پھر جہاں کو مالک اشتر کا حملہ چاہیے، رائی کے دانوں کو چگنا ہے پرندہ چاہیے۔ شعر ملاحظہ کرے بطور خاص، رائی کے دانوں کو چگنا ہے پرندہ چاہیے۔ یہ بھی شعر بطور خاص دیکھیں کہ رائی کے دانوں کو چگنا ہے پرندہ چاہیے، تو شام کے جنگل سے اٹھ کر خلد جانا ہے اگر، شام کے جنگل سے اٹھ کر خلد جانا ہے اگر، ہم کو پھر تقلید حر میں ڈوب جانا چاہیے، ہم کو پھر تقلید شام کے جنگل سے اٹھ کر، شام کے جنگل سے اٹھ کر خلد جانا ہے اگر، شام کے جنگل سے اٹھ کر، شام کے جنگل سے اٹھ کر، شام کے جنگل سے اٹھ کر خلد جانا ہے اگر، ہم کو پھر شام کے جنگل سے اٹھ کر خلد جانا ہے اگر، ہم کو پھر تقلید حر میں ڈوب جانا چاہیے۔ شعر یہ بھی بطور خاص ملاحظہ کریں کہ ہم کو پھر تقلید حر میں ڈوب جانا چاہیے، تو صبر کی دنیا نے مانگے ہیں 72 انبیاء۔ شعر ملاحظہ کریں بطور خاص کہ صبر کی دنیا نے مانگے ہیں 72 انبیاء، اے علی اکبر محمد کا پسینہ چاہیے۔ صبر کی دنیا نے مانگے ہیں 72 انبیاء، صبر کی دنیا نے مانگے ہیں 72 انبیاء، اے علی اکبر محمد کا پسینہ چاہیے۔ اب یہ شعر بطور خاص تمامی مجمع کے حوالے کہ اے علی اکبر محمد کا پسینہ چاہیے، تو رن میں کیوں 9 لاکھ کا لشکر ربی دہشت میں ہے۔ دوسرا مصرع بطور خاص بھائی، رن میں کیوں 9 لاکھ کا لشکر ربی دہشت میں ہے، کیا کسی بچے نے ضد کی ہے کھلونا چاہیے، کیا کسی بچے نے ضد کی ہے، کیا کسی بچے نے ضد کی ہے کھلونا چاہیے۔ آخری شعر میں اپنی جگہ، کیا کسی بچے نے ضد کی ہے کھلونا چاہیے، رن میں کیوں 9 لاکھ کا لشکر ربی دہشت میں ہے، کیا کسی بچے نے ضد کی ہے کھلونا چاہیے، تو آب کوثر تک رسائی القمہ کی دیکھ کر، آب کوثر تک رسائی القمہ کی دیکھ کر، آب زمزم کو بھی اب مشق سکینہ چاہیے۔ آب کوثر تک رسائی القمہ کی دیکھ کر، آب کوثر تک رسائی القمہ کی دیکھ کر، آب کوثر تک رسائی القمہ کی دیکھ کر، آب زمزم کو بھی اب مشق سکینہ، آب کوثر تک رسائی القمہ کی دیکھ کر، آب کوثر تک رسائی القمہ کی دیکھ کر، آب زمزم کو بھی اب مشق سکینہ چاہیے۔ نظر سلطان پوری صاحب خراج عقیدت پیش فرما رہے تھے، بس فہرست مختصر ہو رہی ہے۔ میں گزارش کروں ایک مطلع اور ایک شعر پڑھوں پھر، اور گزارش کروں جناب شاہ روزگار پوری صاحب سے کہ مطلع ہے معروف صاحب کا اور شعر ہے قاسم جعفری صاحب کا۔ مطلع معروف صاحب کا کہ وہ ہرملا جو سب میں بہادر شمار ہے، وہ ہرملا جو سب میں بہادر شمار ہے، اصغر کی پہلی جنگ کا پہلا شکار ہے، وہ ہرملا جو سب میں بہادر شمار ہے، وہ ہرملا جو سب میں بہادر۔ شعر لطف آئے گا جو 2 شعر سنانا چاہ رہا ہوں کہ ایک شعر
وفا ایک شعر یاد آ گیا، وفا حیدرآبادی صاحب کا ایک شعر، ابو تراب حیدرآبادی صاحب کا ایک شعر یاد آ گیا کہ مجھ کو میری نماز پر کوئی بھرم نہیں، مجھ کو میری نماز کا کوئی بھرم نہیں، تسبیح فاطمہ پہ مگر اعتبار ہے۔ کاش میں اپنی بات پہنچا لے جاتا بس۔ اور اس کے بعد میں اب یہ شعر کاظم جرولی صاحب کا کہ بولا صغیر، جو اہل علم ہیں، جو اس شاعری کے فن کو سمجھتے ہیں، شاید ان کے تو ہاتھ اٹھی جائیں گے۔ کاظم جرولی صاحب کہتے ہیں بولا صغیر کہتے ہیں جس کو کمال جنگ، بولا صغیر کہتے ہیں جس کو کمال جنگ، اس فن میں ہرملا تو ابھی شیر خار ہے۔ بولا صغیر کہتے ہیں جس کو کمال جنگ، اس فن میں ہرملا تو ابھی شیر خار ہے۔ تو سجدے کو تیرے دیکھ کے مقتل میں حسین، دل کو یقین ہو گیا پروردگار ہے۔ سجدے کو تیرے دیکھ کے مقتل میں حسین، دل کو یقین ہو گیا پروردگار ہے۔ آئیے حضرات، گزارش ہے جناب شبروز کانپوری صاحب تشریف لا رہے ہیں، نعرہ سلوات سے اس طرح۔ مختصر وقت میں ہر قدم پر شاہ والا سے وفا مسلم نے کی، ہر قدم پر شاہ والا سے وفا مسلم نے کی، خون سے ہموار راہ کربلا مسلم نے کی، جس کے سب سے آخری منزل پہ پہنچے ہیں حسین، اس شہادت کے سفر کی ابتدا مسلم نے کی، اس شہادت کے سفر کی ابتدا مسلم نے کی۔ ایک مطلب 4-5 شعر سماعت فرما لیں۔ کرتی ہے رن میں بات ہوا ذوالفقار سے، کرتی ہے رن میں بات ہوا ذوالفقار سے، رہتا ہے ظلم خوف زدہ ذوالفقار سے، رہتا ہے ظلم خوف زدہ ذوالفقار سے، موسم بدل کے رکھ دیا خیبر کی جنگ کا، موسم بدل کے رکھ دیا خیبر کی جنگ کا، بڑھنے لگی سروں کی گھٹا ذوالفقار سے، بڑھنے لگی سروں کی گھٹا ذوالفقار سے، پیتی نہیں ہے یہ کسی معصوم کا لہو، پیتی نہیں ہے یہ کسی معصوم کا لہو، ہوتی نہیں ہے کوئی خطا ذوالفقار سے، ہوتی نہیں ہے کوئی خطا ذوالفقار سے، مومن کو بخش دینا منافق نہ چھوڑنا، مومن کو بخش دینا منافق نہ چھوڑنا، کہتے تھے رن میں شیر خدا ذوالفقار سے، کہتے تھے رن میں شیر خدا ذوالفقار سے۔ آخری شعر، بعد ظہور جتنے ہیں مجرم بطول کے،
जाएगी सभी को सजा ज़ुल्फ़िकार से, दी जाएगी सभी को सजा ज़ुल्फ़िकार से, दी जाएगी सभी को। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु शबरोज़ कानपुरी साहब बारगाह मौला में खिराज अक़ीदत पेश करने थे, फरमा रहे थे। एक और बहुत अजीम शख्सियत हमारे दरमियान यहाँ मौजूद है। कानपुर में अगर जो ये नई नस्ल शायरी की जो ईजाद हुई कानपुर से, जो नई नस्ल आई कानपुर से, उसमें 90% शोरा ऐसे हैं जो उसी शख्सियत की उंगली पकड़ के चलना सीखा लोग हैं और वो हमारे दरमियान में हैं। मैं चाहता हूँ कि जितनी देर तक वो चाहें उतनी देर तक पढ़ें और मैं गुजारिश कर रहा हूँ। बहुत अजीम शख्सियत मैंने कहा कानपुर में हमारे जैसे तमाम लोग और ख़ुद मैं उंगली पकड़ के चलना सीखा है इन्हीं खानवादे। और एक बड़ा खानवादा है किरदा साहब, हाशिम साहब, सीतापुरी साहब, जनाब शबाब काज़मी साहब, जनाब इंतखाब आलम एडवोकेट साहब, एक बड़ा सिलसिला है, बड़ा घराना है। तशरीफ ला रहे हैं जनाब शबाब काज़मी साहब, नारे सरवार से इस्तकबाल। आसमानों पर जो हीरे से जड़े रहते हैं, आसमानों पर जो हीरे से जड़े रहते हैं वो सितारे तेरी चौखट पे पड़े रहते हैं। आसमानों पर जो हीरे से जड़े रहते हैं वो सितारे तेरी चौखट पे पड़े रहते हैं। और लफ्ज़ मोहताज है तारीफ में तेरी ज़हरा, लफ्ज़ मोहताज है, लफ्ज़ मोहताज है तारीफ में तेरी ज़हरा, तेरी ताज़ीम को मुरसल भी खड़े रहते हैं, तेरी ताज़ीम को मुरसल भी। आज भी जनाब शबाब काज़मी साहब जो बारगाह मौला में खिराज अक़ीदत पेश फरमा रहे थे, आखिरकार फरमा रहे थे। ये साहब ज़्यादातर मजलिसों में ख़राब होते हैं, इन पर गौर न किया जाए, शेरों पर गौर किया जाए। हमारी फहरिस्त में आखिरी शायर हैं जनाब अली शब्बर नौगानवी साहब हैं, ये नौहा पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला तकरीर के बाद। मगर आखिरी शायर हमारी फहरिस्त में जनाब अज़दार असमी लखनवी साहब और इनके फौरन ही बाद अली जनाब मौलाना बिलावल काज़मी साहब मिंबर पर जलवा फरोज़ होंगे। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब अज़दार असमी लखनवी साहब, इनको ये शरफ़ हासिल है कि मुसलसल कई सालों से करबला मौला में 3 शाबान को महफिल पढ़ना बड़े शरफ़ की बात है। एक मरतबा कोई करबला चला जाए, 2 मरतबा कोई करबला चला जाए तो खानवादा नाज करता है, मगर कुछ लोगों को मौला ने ये शरफ़ अता किया है कि हर शायर अपने दर पे बुला के और शेर पढ़ना उस दर पे 3 शाबान को बहुत बड़ी बात। तशरीफ़ ला रहे हैं, नारे सलवात से इस्तकबाल। एक मतला 2 मतले 4-5 शेर मतला हो। शाने कटा के शेर अजब वार कर गया, शाने कटा के शेर अजब वार कर गया। और तेगों की जितनी धार थी बेकार कर गया, तेगों की जितनी धार थी बेकार कर गया। ये हुस्न मतलब भी मुलादा किएगा। बैयत से मुस्कुरा के
یوں انکار کر گیا، بیعت سے مسکرا کے یوں انکار کر گیا، اور بے شیر اپنے قد سے بڑا وار کر گیا، بے شیر اپنے قد سے بڑا وار کر گیا، بے شیر اپنے قد سے بڑا وار کر گیا، عباس تیری تیغ میں کتنا جلال ہے، عباس تیری تیغ میں، ایک نعرہ صلوات کا ساتھ، بیعت سے مسکرا کے یوں انکار کر گیا، بے شیر اپنے قد سے بڑا وار کر گیا، عباس تیری تیغ میں کتنا جلال ہے، عباس تیری تیغ میں کتنا جلال ہے، ہلکی سی ایک لکیر کو دیوار کر گیا، ایک لکیر کو دیوار کر گیا، ہلکی سی ایک لکیر کو دیوار کر گیا، اور چلو کا ایک جام پلا کر وہ باوفا، چلو کا ایک جام پلا کر وہ باوفا، اور سوئی ہوئی فرات کو بیدار کر گیا، بیدار کر گیا، چلو کا ایک جام پلا کر وہ باوفا، چلو کا ایک جام وہ باوفا، اور سوئی ہوئی فرات کو بیدار کر گیا، اور یہ شعر بھی ملاحظہ کیے گا، دیکھیں تازہ سا شعر ہے، پرچم جہاں جہاں بھی کھلا کربلا کے بعد، پرچم جہاں جہاں بھی کھلا کربلا کے بعد، اور صحت ہمیں ملی انہیں بیمار کر گیا، صحت ہمیں ملی انہیں بیمار کر گیا، بلال بھائی ایک یہ شعر ملاحظہ کیے گا، دیکھیں اس وقت کے لیے یہ بہت ضروری ہے، ایک وقت تھا، یہ اوپر کا مصرع مصرع اولا اوپر کا وقت ملاحظہ کیے گا، خود جا کے بادشاہوں سے ملتے نہیں ہیں ہم، خود جا کے، اب جا کے ملتے ہیں، یہ پہلے کی بات، خود جا کے بادشاہوں سے ملتے نہیں ہیں ہم، غازی کا تذکرہ ہمیں خوددار کر گیا، غازی کا تذکرہ ہمیں خوددار کر گیا، غازی کا تذکرہ ہمیں خوددار کر گیا، اب حرملا بتائے
کسے اپنی خیریت اب حرملا بتائے، کسے اپنی خیریت، بے شیر ہنسنا بولنا دشوار کر گیا، بے شیر ہنسنا بولنا، یہ آخری دو شعر، بیعت کی قید میں تیری، لعنت کی قید میں تیری، بیعت کو اے یزید، لعنت کی قید میں تیری، بیعت کو اے یزید، سجاد جاتے جاتے گرفتار کر گیا، سجاد جاتے جاتے گرفتار کر گیا، لعنت کی قید میں تیری، بیعت کو اے یزید، سجاد جاتے جاتے گرفتار کر گیا۔ اور آخری شعر بھی ملاحظہ کیے گا، لینے گئے ہیں خیمے سے بے شیر کو حسین، لینے گئے ہیں خیمے سے بے شیر کو حسین، جب ظلم اپنی ساری حدیں پار کر گیا، اپنی ساری بے شیر لینے گئے ہیں خیمے سے بے شیر کو حسین، جب ظلم اپنی ساری حدیں پار کر گیا، جب ظلم عزادار عظمی لکھنوی صاحب بارگاہ مولا میں خراج عقیدت پیش فرما رہے تھے، آپ حضرات سماعت فرما رہے تھے، یہاں سے شعراء کی فہرست تمام ہوئی۔ تھوڑا سا آپ لوگ قریب آ جائیں جس سے اور بھی مومنین کا حوصلہ بڑھے، جو لوگ دور بیٹھے ہیں، کچھ بچے آنا چاہ رہے ہیں اندر مگر وہ سمجھ رہے ہیں کہ جگہ وہاں اندر فل ہو چکی ہے، تو اب بچوں کی ذمہ داری ہے کہ میں نے جگہ یہاں پہ بنوا دی، بن گئی ہے جگہ، تو آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے اندر آ جائیں، اس سے پہلے کہ مؤذن ولایت علی جناب مولانا بلال قاسمی صاحب منبر پر جلوہ افروز ہوں۔ میں نے 2 شاعروں میں کوئی شعر نہیں پڑھا، پڑھوا دیا، ارے میں نہیں بھول سکتا بھائی، میں بھی کانپور کا ہوں۔ تھوڑا قریب آ جائیں آپ لوگ، تھوڑا قریب آ جائیں، ہاں تھوڑا سا قریب آ جائیں۔ دیکھیے کرتا صاحب، ایک عالم دین کو آواز دوں اس سے پہلے کچھ عالم دین کے شعر پڑھوں، ہے نا، کہ جیسے مولانا عباس ارشاد صاحب کا شعر، جیسے عروج الحسن میثم صاحب کا شعر، جیسے دلکش غازی پوری صاحب کا شعر، اب ان لوگوں کے شعر اور ان سب کے شعر پڑھتے ہوئے مؤذن ولایت علی جناب مولانا بلال صاحب کا شعر پڑھوں اور اس کے بعد میں ان کو آواز دوں، ایسا ہوگا نا کہ مگر مطلب پڑھوں گا نذیر باقری صاحب کا کہ ظلم پسپا ہو گیا صبر و رضا کے سامنے، ظلم پسپا ہو گیا صبر و رضا کے سامنے، ہر بلا دم توڑ بیٹھی کربلا کے سامنے۔ آپ کی وجہ سے یہ شعر مطلب قربان ہوا ہے، ظلم پسپا ہو گیا، اور اسی لیے میں پڑھ بھی رہا تھا کہ ابھی راہل صاحب نے اپنے کیمرے کو ایکٹیو نہیں کیا، تو اس سے پہلے کچھ مجلس کٹ جائے تو میں کچھ شعر پڑھ دوں جس سے پوری مجلس مومنین تک کے پہنچ سکے جو آن لائن سن رہے ہیں، ہے نا۔ ظلم پسپا ہو گیا صبر و رضا کے سامنے، ہر بلا دم توڑ بیٹھی، کتنا سب شعر، ہر بلا دم توڑ بیٹھی کربلا کے سامنے۔ عروج الحسن میثم صاحب نے شعر کہا کہ فاطمہ سے کربلا تک، کربلا سے آج تک، فاطمہ سے کربلا تک، کربلا سے آج تک ہم جلاتے ہی رہے شمع ہوا کے سامنے۔ فاطمہ سے کربلا تک، کربلا سے آج تک، فاطمہ سے کربلا تک، کربلا سے آج تک ہم جلاتے ہی رہے شمع ہوا کے سامنے۔ مولانا دلکش غازی پوری صاحب نے شعر کہا کہ میں سکندر تو نہیں، میں ہوں عزادار حسین۔ شعر سمجھ میں آئے تو ہاتھ اٹھا کے تائید کر دینا، میں سکندر تو نہیں، میں ہوں عزادار حسین، ہاتھ خالی میں نہ جاؤں گا خدا کے سامنے۔ میں سکندر تو نہیں، میں ہوں
میں سکندر تو نہیں، میں ہوں عزادار حسین، ہاتھ خالی میں نہ جاؤں گا خدا کے سامنے۔ تو روز عاشورہ، صبح عاشورہ، ستم کا راستہ روکے ہوئے سب سے پہلے ہر کھڑا تھا ہرملا کے سامنے۔ اب یہاں سے مجھے 2 شعر پڑھنا ہے اور ایک شعر علی جناب مولانا بلال کاظمی صاحب کو پڑھنا ہے۔ اب ایک شعر پڑھتا ہوں حافظ کاظم جاولی صاحب کا، ہے نا۔ میں سکندر تو نہیں، میں ہوں عزادار حسین، ہاتھ خالی میں نہ جاؤں گا خدا کے سامنے۔ تو کوچے بغض علی سے جو گزر کر آئی ہو، عقیدہ ہو تو بولنا، نہیں کوئی بات نہیں، کوچے بغض علی سے جو گزر کر آئی ہو، سانس بھی لیتا نہیں میں اس ہوا کے سامنے۔ کوچے بغض، بھائی تائید میں بول دے تھوڑا سا، کوچے بغض علی سے جو گزر کر آئی ہو۔ ہلال نقوی صاحب، مولا اسی شعر کے صدقے میں ان کو شفاء کلیہ عطا فرمائے۔ شعر ہلال نقوی صاحب کا، اور شعر ہے بھائی کہ کوچے بغض علی سے جو گزر کر آئی ہو۔ بھائی جلدی سے بیٹھ جائے، شعر قربان نہ ہو، کہ کوچے بغض علی سے جو گزر کر آئی ہو، سانس بھی لیتا نہیں، جاوید بھائی سانس بھی لیتا نہیں میں اس ہوا کے سامنے۔ ہلال نقوی صاحب نے کہا اس لیے مرتا ہوں میں چہرے پہ خاک کربلا، منہ دکھانا ہے مجھے ایک دن خدا کے ساتھ۔ اس لیے مرتا ہوں میں چہرے پہ خاک کربلا۔ بس 2 شعر ہے، ایک شعر مولانا عباس ارشاد صاحب کا اور ایک شعر خطیب ولایت علی جناب مولانا بلال کاظمی صاحب کا۔ یہاں تک لے آیا کہ اس لیے ملتا ہوں میں چہرے پہ خاک کربلا، منہ دکھانا ہے۔ ایک شعر یاد آ گیا اور وہ شعر نہ پڑھوں تو اپنے ساتھ ظلم کروں، معروف صاحب کا، کہ قاتل زہرا پہ لعنت میں تکلف کس لیے؟ قاتل زہرا پہ لعنت میں تکلف کس لیے؟ کیا تمہیں جانا نہیں ہے مصطفیٰ کے سامنے؟ اب ایک شعر مولانا عباس ارشاد صاحب کا پڑھوں گا، ایک شعر علی جناب مولانا بلال کاظمی صاحب کا۔ کیا تمہیں جانا نہیں ہے، کیا تمہیں جانا نہیں ہے مصطفیٰ کے سامنے؟ اور عباس ارشاد صاحب نے کہا کہ جھک گئیں سجدے میں ساری مسجد کعبے سمیت، سجدہ شبیر جب پہنچا خدا کے ساتھ۔ جھک گئیں سجدے۔ اب ایک شعر، اللہ کرے اس شعر کے صدقے میں مولا سب کو کربلا محلہ کی زیارت نصیب۔ ایک شعر مولانا بلال کاظمی صاحب کا، مسجدوں نے، خطیب ولایت علی جناب مولانا بلال کاظمی صاحب کو داد دیجیے، اور اللہ اسی شعر کے صدقے میں سب کی تمنا پوری کرے، سب کربلا جائے کہ قاتل زہرا پہ لعنت میں تکلف کس لیے؟ کیا تمہیں جانا نہیں ہے مصطفیٰ کے سامنے؟ مسجدوں نے کہہ کے یہ رخصت کیا زوار کو۔ ارے شعر پہنچے گا، بولیں گے سب۔ مسجدوں نے تمنا ہو تو بولیے گا، مسجدوں نے کہہ کے یہ رخصت کیا زوار کو، یہ دعا مانگیں گے حیدر کی دعا کے سامنے۔ مسجدوں نے کہہ کے یہ رخصت کیا زوار کو، مسجدوں نے کہہ کے یہ رخصت کیا زوار کو، مسجدوں نے کہہ کے یہ رخصت کیا زوار کو، یہ دعا مانگیں گے حیدر کی دعا کے سامنے۔ آئیے حضرات، میں گزارش، جی یہ مولانا عباس ارشاد صاحب کا شعر تھا اور وہ شعر میں بچا لے گیا، مگر جب بولے تو اچھا کتنے لوگ بولیں گے؟ میں اپنے نگاہوں کو کیمرہ بنا رہا ہوں، کتنے لوگ بولیں گے؟ مسجدوں نے کہہ کے یہ رخصت کیا زوار کو، یہ دعا مانگیں، کیمرہ بنا دیا اپنی آنکھوں کو، یہ دعا مانگیں گے، یہ دعا مانگیں گے حیدر کی دعا کے سامنے، اپنی بیٹی کا لیا یوں مصطفیٰ نے انتقام، اپنی بیٹی کا لیا یوں مصطفیٰ نے انتقام، ان کو اپنی ماں کہا ہے عائشہ کے سامنے۔
کو اپنی ماں کہا ہے عائشہ کے ساتھ، ان کو اپنی مسجدوں نے کہہ کے یہ رخصت کیا زوار کو، یہ دعا مانگیں گے حیدر کی دعا کے سامنے۔ آئیے حضرات، میں گزارش کر رہا ہوں بڑے ادب و احترام کے ساتھ عالی جناب خطیب ولایت عالی جناب مولانا بلال قاسمی صاحب قبلہ سے کہ وہ ممبر پر جلوہ افروز ہوں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بآواز بلند نعرے صلوات پڑھیں۔ میں اپنے ہر شکریہ کا لفظ سرکار کے قدموں پہ نچھاور کرتا ہوں۔ آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ نعرے صلوات سے استقبال کریں۔ آگے نکل آئیے محمد والے محمد آپ تمامی حضرات کی خدمت میں درخواست ہے، مادر سرکار ابوالفضل بی بی جناب ام بنین سلام اللہ علیہا کی سرکار بے کس پناہ میں اپنی حاضری اور ہماری ذاکری کی قبولیت کے لیے مل جل کے بلند ترین نعرے صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین غیر المغضوب علیہم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم
تطہیرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولایتهم وعظمتهم وعطشهم اجمعین من لیلنا هذه الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صلوات ایک اور صلوات کی گزارش بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا، اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بتول عذراء حورین سیاہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ ایک اور صلوات شکستہ پہلوؤں کے حضور نظر فرما دیں مل جل کے۔ بی بی سلام اللہ علیہا کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہمارے دلوں کو دام فریب جبت و طاغوت سے دور رکھا۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمارے دلوں کو غدیر کی مٹی سے
اور ہماری آنکھوں کو کربلا کی مٹی سے گوندھا، تاکہ جب موسم فضائل ہوں تو دل خوشی سے بلیوں اچھلنے لگے، اور جب بام فلک پمائے ازاں آمد محرم کی اطلاع دے، تو آنکھوں کے مشکیزے تشنا کامان کربلا کے لیے سبیلیں لگانے میں مشغول ہو جائیں۔ اور اب فقرہ صرف کر رہا ہوں، اسے لکھ لیجئے گا دل کے ورق پر کہ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے طوفانوں سے بھری ہوئی اس کائنات میں شعراء اور شعراء نواز مجمع ہے، فقرہ کہہ رہا ہوں، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے طوفانوں سے بھری ہوئی اس کائنات میں ہم جیسے بے دست و پا لوگوں کو فرش عزا پہ بلا کے کشتی نجات میں بٹھا دیا، اور بتایا کہ جو فرش عزا سے دور ہے وہ طوفانوں میں ہے، جو فرش عزا پا گیا وہ محفوظ ہو گیا۔ اب جسے بچنا ہو وہ یہاں آئے، یہاں سے بھاگے نہیں، اس لیے کہ اگر بھاگ کے پہاڑوں پر بھی جائے گا تو خود بھی ڈوبے گا، پہاڑوں کو بھی ڈبوئے گا۔ صلوات بھیجیں بآواز بلند۔ میں نے تاریخ کو سمیٹ کے ایک جملے میں کہہ دیا ہے، تو یہ وہ احسانات عظیم ہیں کہ اگر عمر جناب نوح میسر ہو کہ سلام ہو ان پر، اور ایک سجدہ شکر میں زندگی بسر ہو تو زندگی تمام ہو جائے گی، حق شکر ادا نہ ہوگا۔ تاخیر ہو گئی ہے، گفتگو طولانی نہ ہوگی، مگر شب غربت مسلم ابن عقیل ہے۔ ہم یہاں سے جائیں گے، ہمارے گھروں کے دروازے ہمارے لیے کھل جائیں گے، لیکن ایک ایسا مسافر تھا جو پوری رات کوفے میں غریب تھا، تو ہمارے اور آپ کے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بڑی عجیب حدیث ہے، ظاہر کلام معصوم، لیکن عظمت جناب مسلم تو کیا ہے یہ تو کوئی نہیں سمجھ سکتا، لیکن رونے والوں کی عظمت کا اس حدیث سے اندازہ ہوتا ہے کہ امام نے فرمایا کہ میرے مسلم پا کوئی نہ روئے گا مگر وہ جو مومن متقی ہو۔
میرے مسلم پر نہیں روئے گا مگر وہ کہ جو مومن متقی ہو. یہ پانچویں امام علیہ السلام کی حدیث ہے، یعنی جناب مسلم کا غم آل محمد میں شمار کیا ہے. تو اصل میں مقصد تو رونا رلانا ہے، لیکن کائنات کی سب سے پہلی ذاکرہ اور بانی فرش عزا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے جو مجلس کا منشور عطا کیا ہے، اس منشور کے تحت چند لمحے فضائل اور پھر غریب کوفہ، آوارہ وطن، پردیسی، بے کس، تنہا کے مصائب. تو میں نے جن فقرات نورانیہ اور کلمات ربانیہ کی تلاوت کی ہے بتصدق فرش عزائے حسین علیہ السلام، سب واقف و آگاہ ہیں. اصل میں عبادت معرفت کے ساتھ ہے، اور عبادت ہی بشریت کو لباس بندگی سے نوازتی ہے. تو بندگی کمال بشریت، بندگی لباس بشریت، بندگی درجات بشریت، بندگی زینت وجود بشریت. فقرہ کہہ رہا ہوں، بندگی تاج سر بشریت، بندگی نگینِ انگشتری بشریت، بندگی تجلی وجود ہے. بندگی عقلوں کے دروازے کھولتی ہے، بندگی گمراہی سے بچاتی ہے، بندگی ابلیسیت سے دور رہتی ہے. مگر کہیے تو فقرہ عرض کروں، اگر بندگی، توجہ چاہ رہا ہوں، اگر بندگی انا پرست ہو جائے تو ابلیس بن کے قابل لعن ہو جاتا ہے. اور اگر بندگی انکساری میں ڈھل جائے تو مسجود ملائکہ ہو کے آدم ہو جاتا ہے. صلوات بھیجیں بآواز بلند. تو بندگی اصل میں ہماری شان ہے، بندگی ہماری پہچان ہے، بندگی ہماری تجلی ہے، بندگی ہماری آنکھوں کا نور ہے. بندگی اس بات کا اعلان ہے کہ، فقرہ کہہ رہا ہوں، بندگی اس بات کا اعلان ہے کہ ہم لاوارث نہیں. ذرا سا بولیے میں کیا کہہ رہا ہوں. بندگی اس بات کا اعلان ہے کہ ہم لاوارث نہیں، ہم وہ غلام نہیں جسے ابھی خریدار ملا نہ ہو. ہم وہ غلام ہیں جس کا مالک ایسا ہے کہ جس کی غلامی میں ہم تو خاکسار گنہگار انبیاء جانا چاہتے ہیں، جس کی بندگی انبیاء کرتے ہیں. ہم اپنی صفوں کی بات کیا کریں، صفے انبیاء کو دیکھ لیجئے. مدارج انبیاء باعتبار عرفان بندگی. اسی وجہ سے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی گئی. آدم صاحب فضیلت ہیں مگر آدم اور ہیں، نوح صاحب فضیلت ہیں مگر نوح اور ہیں، ابراہیم صاحب فضیلت ہیں مگر ابراہیم اور ہیں، موسیٰ صاحب فضیلت ہیں مگر موسیٰ اور ہیں. 1,24,000 انبیاء میں ہر نبی اپنی فضیلت میں اپنی مثال ہے مگر دوسرے کی جگہ نہیں لے سکتا.
سارے انبیاء کھڑے ہو کہ ارے 5 اولو العزم ہیں، یہ بھی کھڑے ہو کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم پانچوں ایک جیسے، ایک ہی گھرانہ ہے، اولنا محمد واوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد۔ اس کا مطلب جو معیار بندگی یہ محمد اول، وہی معیار بندگی یہ محمد آخر، کیونکہ مدارج طے ہوتے ہیں باعتبار بندگی۔ تو یہ اکیلا گھرانہ ہے جہاں کہا گیا میرا اول بھی محمد، میرا اوسط بھی محمد، میرا آخر بھی محمد، میرے کل کے کل محمد۔ تو بندگی عظیم شے ہے، اور ہر نبی نے اپنی بندگی کی کیفیت کو بڑھانے کے لیے پوری زندگی کوششیں جاری رکھی، اور جیسے جیسے کوششیں بڑھتی گئیں ویسے ویسے خدا نوازتا گیا۔ کچھ کہہ رہا ہوں توجہ فرمائیے گا۔ پہلے نبی بنایا، بندگی اور بڑھی، رسول بنا دیا، بندگی اور بڑھی، اولو العزم بنا دیا، بندگی اور بڑھی، صاحب شریعت بنا دیا، بندگی اور بڑھی، خلیل بنا دیا، بندگی اور بڑھی، واہ 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 واہ، اپنے گھر کا معمار بنا دیا، بندگی اور بڑھی، امام بنا دیا، انسانوں کا صحیح مگر امام بنا دیا۔ تو بندگی جیسے جیسے بڑھتی گئی ویسے ویسے مدارج بڑھتے گئے۔ اب جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آئیے تشریف لائیے، اب جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، دعا کیجئے یہ ہمارے فراز جعفر صاحب، ان کو پیر میں شدید چوٹ فریکچر ہوا تھا، مگر یہ کہ مولا انہیں شفا دیں، اور یہ ان کا جذبہ ہے کہ یہ اس طرح سے، تو مل جل کے صلوات پڑھ لیں تو نفس مضمون نظر کر دوں۔ اب چونکہ مداحان آل محمد تشریف فرما ہیں اور مجلس بھی ایک ذاکر کے گھر کی ہے، تو اس وجہ سے توجہ رکھیے گا۔ ہر نبی تا زندگی کوشش کرتا رہا کہ اس کے حضور میری بندگی کے درجات بڑھتے رہیں۔ چنانچہ انہی نبیوں میں ایک مشہور نام جناب ابراہیم کا ہے۔ ان کے پاس بہت بڑا بھیڑوں کا، بکریوں کا گلہ تھا۔ بقرعید کا زمانہ ہے، آج کل تو آپ سب لوگ راتوں راتوں ٹہل رہے ہوں گے، ہے نا؟ تو ان کے پاس بھیڑوں کا ایک بہت بڑا گلہ تھا۔ کس کے پاس؟ جناب ابراہیم کے پاس۔ تو جناب ابراہیم بھیڑوں کا گلہ لے کے، اب کیا عرض کریں، ہم کہیں گے اے ابراہیم آپ کے نصیب کو سلام، آپ کو کم سے کم بھیڑیں تو ملی، سرکار کو تو گدھے ملے۔ ہائے 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 ہائے، کیا نعرہ بھی میں ہی لگاؤں؟ تو گئے، تو اب وہ بھیڑوں کو لے کے سویرے چلے جاتے تھے، تو بھیڑیں اپنا رزق حاصل کرتی رہتی تھی، اور جناب ابراہیم شبو بھائی، جناب ابراہیم اپنے معبود کے ذکر میں مشغول رہتے تھے، کیونکہ بندگی کے درجات حاصل کرنا تھے۔ تو ایک دن کا واقعہ ہے کہ جب یہ گئے تو ابھی یہ ذکر الہ میں مشغول تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک ایسا حسین جوان رانا کہ چشم ابراہیم نے بھی ایسا حسین نہ دیکھا۔ نبی کی پہچان جانتے ہیں کیا ہوتی ہے نوجوانوں؟ اپنے زمانے کے لوگوں میں سب سے حسین ہوتا ہے نبی، کیونکہ اگر اس سے زیادہ امت میں کوئی حسین ہوگا تو دعویٰ نبوت وہ کر دے گا کہ ان کا رنگ تو پھیکا ہے، ہمارا رنگ صاف ہے، تو نبی ہمیں ہونا چاہیے۔
میں کچھ عرض کر رہا ہوں، ذرا غور فرمائیے. تو خود نبی کا اپنے عہد میں سب سے حسین ہونا یہ لازمی ہے، لازمہ ہے نبوت کا، نبوت کا لازمہ ہے. اور ایسا نبی جو معمار کعبہ، اس کی نگاہوں نے نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد کبھی ایسا منظر آیا کہ ایک حسین، ایک جوان رانا سامنے کھڑا ہوا ہے، اور ایسا بے نیاز کہ جیسے کسی سے کوئی غرض ہی نہ ہو. ابراہیم نے سوچا کہ میں تو نبی ہوں، اور ابھی جیسے یہ مجھے دیکھے گا فوراً سلام کرے گا اور مجھ سے باتیں کرے گا، اور اس بہانے میں اس کے حسن کا مشاہدہ کروں گا. یہ گئے بھی اس کی طرف گھوم کے، مگر وہ ہے جو سوئے آسمان تکے جا رہا ہے. ارے حضور دیکھ ہی نہیں رہا ان کی طرف، وہ ان کی طرف دیکھے. اسے کہتے ہیں شعور بندگی. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کسی اور طرف دیکھ رہا ہے، حالانکہ یہ حسین ہے، مگر یہ حسین کسی اور حسن کو دیکھ رہا ہے. واہ 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 واہ. اور اس نے ذرا بھی التفات ان کی طرف نہ کیا کہ جیسے یہ قریب پہنچے انہوں نے اس سے خود مخاطب ہونا چاہا کہ اتنے میں اس نے ایک عجب کیف کے ساتھ ایک ورد پڑھا، ایک تسبیح پڑھی. سبوح قدوس سبوح قدوس. تو چونکہ معشوق کا نام لے رہا تھا، محبوب کی ثنا کر رہا تھا، جس کی بندگی کر رہے ہیں ابراہیم اس کی تسبیح پڑھ رہا تھا، تو ابراہیم تو جھومنے لگے. مگر وہ بھی عجیب تھا، ایک بار کہا سبوح قدوس، پھر چپ ہو گیا. اور اب دیکھے جا رہا ہے، اب ابراہیم کا دل تڑپ رہا ہے اندر اندر. اے کاش ایک بار اور کہہ دے. عشق عجیب ہے. اب سمجھے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں. بے چین ہے، سوچ رہے ہیں ایک بار اور کہو میاں، ایک بار اور کہو. مگر وہ یوں دیکھ رہا ہے. آگے بڑھے. بھائی کیا تم نے تسبیح پڑھی ہے؟ تم نے تو میرا دل جیت لیا. دیکھو مال دنیا میں میرے پاس کچھ نہیں ہے، ایک بار اور کہہ دو. اس نے کوئی توجہ نہیں کی. ان کا اچھا سنو، میرے پاس مال دنیا میں یہ بھیڑیں ہیں، تو میں آدھی بھیڑیں تمہارے سپرد کرتا ہوں، ایک بار اور کہہ دو. اس نے کہا سبوح قدوس، بندگی اور مچھلی، عشق اور تڑپا. ہائے 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 ہائے، دل کی تڑپ اور بڑھی. ایک مرتبہ آواز دی، بھائی ابھی بھی تسلی نہ ہوئی، یہ آدھا گلہ بھی تم ہی رکھ لو، ایک بار اور کہہ دو. واہ واہ سبحان اللہ. اس نے پھر کہا سبوح قدوس. کہا اب کیا کریں، پہلے آدھا گلہ دیا، پورا دے دیا، اب تو کچھ ہے ہی نہیں، اب کیا کریں. آگے بڑھے. کہ بھائی جانے کیا بات ہے، دل میرا چین نہیں لینے دیتا. سنو بھائی ایک بار اور کہہ دو، مال دنیا میں تو کچھ نہیں ہے، مگر میں زندگی بھر تمہاری خدمت کروں گا، تمہارے ساتھ چلوں گا، تمہاری خدمت کروں گا، تمہارا خادم بن کے رہوں گا. بھائی ایک بار اور کہہ دو. اس نے طرف آسماں دیکھا. سبوح قدوس سبوح قدوس. یہ کہہ کے سر جھکایا اور جانے لگا. ابراہیم ہیں، وعدے کے پکے ہیں، نبی ہیں، صحابی تھوڑی ہے جو وعدہ کر کے مکر جائے. نبی ہیں، آگے بڑھے. اے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ تم نے وعدہ پورا کیا، ہم نے جو وعدہ کیا ہے، بھیا یہ اپنی امانت سنبھالو، یہ بھیڑیں لو، مجھے بتاؤ تمہارے ساتھ کہاں چلنا ہے، کیا خدمت کرنی ہے. مڑ کے سلام کیا.
کہ میری حیثیت کہ میں آپ سے خدمت لوں؟ میں تو فرشتہ ہوں، آپ بندگی کی تجلی میں اضافہ چاہتے تھے، اللہ نے مجھے بھیجا تھا امتحان کے لیے کہ جاؤ مال دنیا کے ذریعے ابراہیم کا امتحان لو۔ آپ امتحان میں کامیاب ہو گئے، میں آپ کا خادم۔ واہ 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 واہ، واقعہ پڑھ دیا آپ نے، سن لیا، آپ نے کچھ غور کیا؟ پہلی دفعہ کیا کہا؟ سبوہن قدوسن کا، پھر دوبارہ کیا کہا؟ بولیے، شرمائیے نہیں۔ سبوہن قدوسن کا آدھا گلہ اور لے جا۔ ایک بار پھر کیا کہا؟ کہ میں زندگی بھر خدمتگار رہوں گا۔ ایک بار اور کیا کہا؟ سبوہن قدوسن۔ کمال یہ ہے نہ ان کی فرمائش بدل رہی ہے نہ ان کی تسبیح بدل رہی ہے۔ ہائے 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 ہائے، نہ ان کی فرمائش نہ اس کی تسبیح۔ یہ ایک بار بھی نہ کہا کہ بھیا یہ تسبیح اس بار پڑھی، اب کچھ اور پڑھو، اب کچھ اور پڑھو، مگر وہ ہے سبوہن قدوسن، سبوہن قدوسن، سبوہن قدوسن۔ اور یہ ہے کہ اور ابراہیم یہ ہو کیا رہا ہے؟ ارے ایک ہی تسبیح سن کے کیا تمہیں الجھن نہیں ہو رہی ہے؟ گھبراہٹ نہیں ہو رہی ہے؟ ایک ہی تسبیح کب تک؟ ابراہیم نے کہا سیرت نبوت کو پہچانو، جب عشق ہو جاتا ہے کسی بڑے سے تو جی یہ چاہتا ہے کہ بس اسی کا نام سنتے رہو، کبھی اس کا نام سننے سے دل نہیں بھرتا۔ یہ قیامت تک کہتا رہے سبوہن قدوسن، میرا دل کبھی نہ بھرے گا۔ اب جو ہم سے کہتے ہیں یہ 1400 سال سے تم علی 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 علی، یہ 14 صدیوں سے علی علی علی، وہی ذکر وہی ذکر وہی، دل نہیں بھرتا۔ منہ میں 32 دانت ہو تو ابراہیم سے پوچھو، جب ان کا دل نہ بھرا تو ہمارا کیوں بھرے؟ ارے علی علی سے ہمارا جو دل نہیں بھرتا وہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم ابراہیمی ہیں، نمرودی نہیں ہیں۔ صلوات بھیجے بابا سے اب ایک بندگی یہ دیکھی، دوسری بندگی نظر کر رہا ہوں، اور تیسری بندگی پہ مجلس تمام ہو جائے گی۔ دوسری بندگی توجہ چاہ رہا ہوں، انہیں اللہ نے کہا خلیل۔ اب کائنات میں ایک اور صاحب بندگی ہے، اسے کہا حبیب، اسے کہا حبیب۔ تو انہیں خلیل کہا، انہیں حبیب کہا۔ تو یہ خلیل اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ تو اس کی شرح کرنے والوں نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اصل میں خلیل میں اور حبیب میں فمیتر دیکھیے گا، پل کے نہ جھپکے، خلیل میں اور حبیب میں فرق یہ ہے، خلیل اسے کہتے ہیں جو اس کو دوست رکھتا ہو، اور حبیب اسے کہتے ہیں جسے وہ دوست رکھتا ہو۔ خلیل اسے کہتے ہیں جو اس سے ملنا چاہتا ہو، حبیب اسے کہتے ہیں جس سے وہ ملنا، آئے 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 آئے، جس سے وہ ملنا چاہتا ہو۔ تو اب وہ حبیب، اب اس کی بندگی، سرکار بیٹھے ہوئے ہیں، بات مرحلہ آخر میں ہے،
توجہ چاہ رہا ہوں، یہ گرمی اور یہ آپ کا بیٹھنا، مگر آپ پیاسے نہیں ہیں، آپ ابھی پانی مانگیں گے مل جائے گا، توجہ رکھیے گا۔ تو سرکار بیٹھے ہوئے ہیں پیغمبر اسلام، اور اتنے میں جبریل آئے تو آ کے سلام کیا۔ اب یہ دوسری بندگی ہے کہ اے حبیب کبریا، اے محبوب خدا، اللہ بات تحفہ درود و سلام کے آپ کی خدمت میں 2 تحفے اس نے بھیجے ہیں، اختیار آپ کو دیا ہے، ایک لے لیجئے اپنی پسند سے، ایک لوٹا دیجئے۔ تو سرکار نے کہا کہ بتاؤ جبریل وہ کون سے تحفے ہیں؟ تو جبریل نے کہا پہلا تحفہ تو وسعت کونین کی شاہی بلا شرکت غیر الی یوم القیامہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کوئی دوسرا ہوگا ہی نہیں، آپ ہی، آپ باطناً تو ہیں آپ بادشاہ، لیکن ظاہری طور پہ بھی کوئی نہیں ہوگا، آپ ہی رہیں گے قیامت تک۔ تو ایک تحفہ تو یہ ہے، اور آپ اس کے حقدار بھی ہیں، تو آپ چاہیں تو لے لیں۔ سرکار نے مسکرا کے کہا دوسرا تحفہ تو بتاؤ کیا ہے۔ اب دیکھیے امت میں اور نبی میں یہی فرق ہے، امت ہوتی تو کہتی اب اس کو سننے کی ضرورت نہیں ہے، بھائی اسی کو لے کے بیٹھ جاؤ۔ سرکار نے کہا اب یہاں دوسرا تحفہ کیا ہے؟ تو کہا کہ دوسرا تحفہ ہے اس کی عبدیت، اس کا بندہ ہونا، اس کا عبد ہونا۔ تو بغیر کسی تحمل کے زہرا کے پدر نے آواز دی جبریل تو سنو، جب اس نے 2 چیزیں بھیجی ہیں، ایک شاہی اور ایک بندگی، تو شاہی لیتے جاؤ، بندگی دیتے جاؤ۔ ہمیں بادشاہ ہونے سے کہیں زیادہ یہ بات عزیز ہے کہ میں عبد خدا کہلاؤں۔ تو شاہی لے جاؤ، بندگی دے جاؤ۔ اب یہ لفظ عبد یہ شہرت پانے لگا، تو جو پہلے سے عرب تو عرب ہوتے ہیں بھائی، لغت کے معاملے میں تو عرب جو ہے آج بھی ساری دنیا کو عجم مانتے ہیں۔ تو اب تک سرکار کے لیے کوئی ایسا لفظ یا موقع نہیں ملا تھا کہ وہ عظمت گھٹانے کی معاذ اللہ ناکام کوشش کریں، مگر یہ جو لفظ عبد ملا تو انہوں نے کہا اس کو اتنے معنی پہنا دو کہ اس سے خود سرکار کی شخصیت معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ کم ہو جائے۔ تو اب وہ بیٹھے سارے دماغ اکٹھا ہوئے کہ بھئی عبد کے معنی تراشے کیا جائیں۔ تو ان کا صاحب ہم یہ مشہور کر دیتے ہیں کہ عبد کے معنی ہیں خادم کے، غلام کے، نوکر کے۔ تو جب لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ عبد یعنی نوکر، عبد یعنی غلام، عبد یعنی خادم، تو وہیں سے معاذ اللہ پھر سرکار کی عظمت جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش ہی کوئی نہیں کرے گا، کہے گا چھوڑو، ایک غلام کے بارے میں کیا پڑھنا، ایک خادم کے بارے میں کیا پڑھنا، ایک عبد کے بارے میں کیا پڑھنا، اس پر غور کیا کرنا، لہٰذا اس معنی کو عام کر دو۔ تو چاروں طرف جدھر سے سرکار گزرے دیکھو عبد جا رہا ہے، دیکھو عبد جا رہا ہے، دیکھتا کہ حضرت کی عظمت معاذ اللہ کم ہو جائے۔ میں عرض کروں گا پروردگار یہ تو انصاف نہ ہوا، تیرے حبیب نے تیرے عشق میں مستغرق ہو کر اپنے حق حکومت کو چھوڑ دیا اور تیری بندگی کو، عبدیت کو قبول کر لیا۔ اب لوگ اسی لفظ کو بنیاد بنا کے تیرے نبی کی شان گھٹانا چاہتے ہیں، تو پروردگارا تیرا نبی تو رحمت للعالمین ہے، وہ تو کچھ کہے گا نہیں، اب یہ تو تیری ذمہ داری ہے کہ تو اپنے نبی کی شان بچا۔ مشیت نے آواز دی پریشان نہ ہو، میرے نبی کی پرواہ مجھ سے زیادہ کسی کو نہیں ہوگی۔
کیا مطلب کا مطلب یہ ہے کہ میں انہیں ایسا جواب دوں گا، ایسا جواب دوں گا کہ یہ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں گے۔ پروردگارہ کیسا جواب؟ کاش میں میرے حبیب نے میرے عشق میں میری عبدیت کو قبول کیا تو یہ لفظ عبد کو پست کرنا چاہتے ہیں نا، لفظ عبد کو مانا پنانا چاہتے ہیں نا، لفظ عبد کو کمتر کرنا چاہتے ہیں نا، میں اس لفظ عبد کو اتنی بلندی پر لے جاؤں گا کہ یہ دیکھنا چاہیں تو ان کے سروں کے تاج گر جائیں پھر بھی یہ لفظ نظر نہ آئے۔ تو پروردگار اس لفظ کو کس بلندی پر لے جائے گا کہ پریشان نہ ہو، شب معراج آنے دو، میں یہ کہہ کے بلاؤں گا سبحان الذی اسری بعبدہ۔ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہائے 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 ہائے، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ میں یہ نہیں کہوں گا رسول کو لے گیا، میں کہوں گا عبد کو لے گیا۔ تو پروردگار معراج کی بلندیوں پر لفظ عبد کو لے جائے گا؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے کہا یہ پٹے ہوئے نالوں کے معمولی کیڑے، اوفو، آئے ہائے 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 ہائے، بازے بازے جملے اہل لکھنؤ ہی سمجھ سکتے ہیں۔ یہ اس بلندی پہ جا کے لفظ عبد کو کیسے سمجھیں گے؟ پروردگار انہیں تو یہی بتا کہ لفظ عبد کتنا بلند ہے۔ اللہ نے کہا پریشان نہ ہو، 5 وقت بلاؤں گا مصلی پر، اور جب دوسری رکعت میں سجدے سے فارغ ہو کے اٹھنا چاہیں گے تو میں کہوں گا ادب سے بیٹھو، اور جب بیٹھ جائیں گے تو میں کہوں گا گواہی دو۔ کاہے کی گواہی؟ میں کہوں گا کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن، ہائے 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 ہائے، واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ رسول بعد میں، عبد پہلے، واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ تو یہ جس لفظ عبد کو یہ معاذ اللہ پست کرنا چاہتے ہیں، مصلی پر وہی لفظ ان کی زبان سے جاری کرواؤں گا، اسی لفظ کی بلندی بتاؤں گا۔ اچھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرا مزاج یہ ہے کہ جو اپنے حق کو چھوڑ کے تیری عبدیت کو قبول کرے اسے تم مصلی تک لاتا ضرور ہے۔ اگر سب نہ بولے تو اب تکلیف ہوگی، کیونکہ نتیجہ دینے جا رہا ہوں اتنی دیر کی گفتگو کا۔ تیرا مزاج یہ ہے کہ جو تیرے عشق میں تیری عبدیت کو قبول کر کے اپنے حق کو چھوڑے اسے مصلی تک لائے گا ضرور۔ تو فقط ایک ہی اب تو ہے نہیں پروردگار، تیرا حبیب۔ میں نے تاریخ میں کچھ عبد اور دیکھے ہیں جنہوں نے اپنے حق کو چھوڑا اور عبدیت کو قبول کیا، ان میں ایک نام ہے عباس۔ ذرا سا توجہ، عباس کو حق ہے کہ حسین کو بھائی کہیں، مگر کہتے ہیں انا عبد الحسین، انا عبد الحسین، انا عبد الحسین۔ اہل نظر بیٹھے ہیں، حیدر صلی اللہ علیہ محمد۔
حق ہے کہ نہیں؟ کہ کہیں بھائی مگر نہیں، انا عبد الحسین، میں عبد حسین، میں عبد حسین۔ میرا مولا، تو تیرا مزاج تو یہ ہے کہ جو اپنے حق کو چھوڑ کے مخلصانہ طور پر عبدیت کو قبول کرے اسے مسلح تک لائے گا ضرور، تو اپنے حبیب کو تو لایا۔ اب یہ عباس جس نے اپنا حق چھوڑا، عبدیت کو قبول کیا، اس عباس دلاور کے لیے کیا خیال ہے؟ مشیت نے کہا گواہی دے چکے، اب ذرا سلام تو پڑھو۔ سلام پڑھتے پڑھتے جو آگے بڑھے تو ایک کلمہ آیا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ ہائے 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 السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ پڑھیے زیارت عباس دلاور۔ عبد صالح ہے کون؟ علیک ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے یہ تو ایک عبد ہے، وہاں عباد ہے، تو امام نے مسلم ابن عقیل کی قبر پر بھی زیارت پڑھی اور وہاں بھی فرمایا السلام علیکہ ایھا العبد الصالح۔ دو زیارتیں تقریباً ملتی جلتی ہیں، اہل نظر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک جناب مسلم ابن عقیل اور ایک جناب عباس دلاور کہ کلمہ آتا ہے لم تہن ولم تنکل۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہ ہیں جو نہ اپنے مقصد کی راہ میں گھبرائے نہ سست پڑے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مسلم ابن عقیل عبد صالح۔ اب سمجھ گئے کہ امام نے کیوں کہا کہ مسلم پر نہیں روئے گا مگر وہ جو مومن متقی۔ اے کربلا والو، تمہاری غریبی اپنی جگہ، مگر مسلم کی غریبی پر تو تم بھی روتے ہوگے کربلا والو۔ اے اکبر زیجا، پیاس میں تلوار چلائی مگر عباس دلاور نے داد تو دی، حسین نے دل تو بڑھایا۔ اے ٹکڑے ٹکڑے ہونے والے قاسم، تلوار چلائی مگر داد شجاعت تو دی، کیونکہ ایک بہادر یہ چاہتا ہے کہ اسے کوئی داد شجاعت دے جب وہ اپنے جوہر دکھا رہا ہو۔ ہائے غریبی مسلم، ارے کوئی یہ کہنے والا بھی نہ تھا، مسلم کیا کہنے۔ بلند ہو گئیں آوازیں، خدا کی قسم آج کی رات ہر آہٹ پہ ایسا لگتا ہے جیسے غریب کوفہ آنے والا ہو۔ اتنا بڑا کوفہ، ہر دروازہ بند۔ اب بتاؤ مسلم ابن عقیل کون ہے؟ حسین کے اعتماد کو مسلم کہتے ہیں، حسین کے اعتبار کو عباس کہتے ہیں،
حسین کے اعتماد کو مسلم کہتے ہیں، مسلم بھی اعتماد حسین، عباس دلاور بھی اعتماد حسین، وہ بھی اعتبار حسین، یہ بھی اعتبار حسین۔ بس سنیے روایت، رو لیجئے گا، رات بہت ہو گئی ہے، مگر جیسے جیسے رات بڑھتی جا رہی ہے ویسے ویسے مسافر کی غریبی بڑھ رہی ہے، تو وہ گھر آباد رہے جو ایسے پردیسی کا فرش غم بچھائے جس پر کوفے کے ہر گھر کا دروازہ بند ہو گیا ہو سوائے ایک دروازے کے۔ تو بس آوازوں کو دبا کے نہ روئیے گا، کیونکہ آج ایک ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی بیوی رومال سفید لیے ہوئے ضرور آئی ہوگی، میرے پردیسی بچے پر رونے والے آئے ہیں۔ روایت کہتی ہے جب کوفیوں کے خطوط کا سلسلے پر سلسلہ، تو اور بھی سفیر بھیجے، مگر جب مسلم ابن عقیل کی باری آئی تو اب آپ دیکھیے یہ ماشاءاللہ یہاں پہ افاضل اور علماء، طلباء، خطباء، شعراء سبھی بیٹھے ہیں، تاریخ داں بیٹھے ہیں۔ دیکھیں کیا ہے، جناب مسلم بلایا، بلا کے کہا بھائی مسلم آقا حکم فرمائیے، کہ یہ بتاؤ میرے الچی بن کے کوفے جاؤ گے؟ اپنے بھائی کے سفیر بن کے جاؤ گے؟ تو مسلم نے سر کو جھکا کے تسلیم کیا، اور تسلیمات بجا لانے کے بعد کہا فرزند رسول یہ میری سعادت ہے، میں آپ کا سفیر بن کے جاؤں، مگر اتنا بتا دو پھر تمہیں دیکھ پاؤں گا کہ نہیں؟ جواد بھائی میں پڑھ نہیں پاتا کیونکہ میرا دل بہت ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے جب میں جناب مسلم یا ان کے بچوں کی مصیبت پڑھتا ہوں، تو شبو بھائی بہت ایسا لگتا ہے جیسے کوئی نیزے مار رہا ہو۔ کب بتاؤ آقا دوبارہ تمہیں دیکھ پاؤں گا کہ نہیں؟ اب راوی کہتا ہے کہ یہاں حسین چپ ہو گئے، یہاں حسین چپ ہو گئے۔ مسلم نے پھر پوچھا، پھر حسین چپ رہے۔ مسلم صاحب بصیرت ہیں، سمجھ گئے مسلم، دوڑے ہوئے گھر کے اندر گئے، جناب رقیہ جو علی کی بیٹی ہیں، عباس دلاور کی بہن ہیں، حسین بے کسو آوارہ وطن کی خواہر ہیں، آئے آن کے کہا بی بی ذرا بچوں کو تیار کرو، انہیں آقا کے حضور لے جانا ہے۔ ماں نے بچوں کو تیار کیا، چاروں بیٹوں کو ساتھ لیا، آئے اولاد والے محسوس کیجئے، لے کے آئے۔ حضرت نے دیکھا کہ مسلم اکیلے نہیں بچوں کے ساتھ آ رہے ہیں۔ مسلم خیر تو ہے آقا میں تو جا رہا ہوں مگر یہ میری امانتیں ہیں، انہیں صدقے کے طور پر چھوڑے جا رہا ہوں، اگر آپ پر کوئی وقت آ جائے تو یہ میرے بچے آپ پر صدقہ اتر جائیں گے۔ اس کا مطلب مسلم جان گئے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کے بعد آواز دی آقا میں بس اجازت لے کے آتا ہوں۔ گئے، رقیہ کو بڑے غور سے دیکھا،
میرا دل کہتا ہے رقیہ کو نہیں، سر کی چادر کو دیکھ رہے ہوں گے۔ آئے غریبی، آئے باہر نکلے، آقا کے قدموں کو بوسہ دیا، اجازت لے کے گھوڑے پر سوار ہوئے۔ اب یہاں سے عجیب منظر ہے، گھوڑے پر سوار ہوئے تو ایڑ لگا کے جانا چاہیے، مگر گھوڑے پر سوار ہوتے ہی جانے کیا ہوا، مسلم گھوڑے سے گر پڑے اور خاک سے اٹھے اور دوڑ کے آئے، پھر حضرت کے قدموں پر گر پڑے، قدموں کو بوسے دیے، دیدار کیا، پھر گئے گھوڑے پر بیٹھے سنبھل نہ پائے، پھر گر پڑے، پھر دوڑ کے قدموں پر لپٹ گئے، پھر چہرے کا دیدار، پھر جب 3 بار ایسا ہوا، حسین نے کہا مسلم جاتے کیوں نہیں، یہ بار بار میرے پیروں پر کیوں گرتے ہو؟ اے آقا بار بار دل کہتا ہے آخری بار اور دیکھ لے، آخری بار اپنے آقا کا دیدار اور کر لے، آقا اب جا رہا ہوں، خدا حافظ۔ یہ کہہ کے مسلم آئے، پوری شہادت نہیں پڑھوں گا، مجلس تمام، بدو منظر مجلس تمام کروں گا آقا کے چاہنے والوں۔ اگر میں پڑھ سکا تو میں نہیں جانتا کب کب روئیں گے، یا زارا یا سار اللہ۔ بس تمام کرنے والا ہوں مجلس کو۔ آئے ایک پہلو پڑھوں جواد بھائی، یہ ہمارے برادران جو مجلس سے پڑھتے ہیں یہ متوجہ ہوئے، ایک پہلو پڑھ رہا ہوں۔ کسی مورخ سے اب تک یہ نہ لکھا گیا کہ لڑتے لڑتے مسلم کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی اور گرفتار ہو گئے۔ سب نے یہ لکھا کہ دھوکے سے گرفتار کیے گئے۔ اب سمجھے کہ مسلم کس بہادر کو کہتے ہیں۔ گرفتار ہوئے، دارالامارہ، دیکھیں میری طرف تاکہ مجلس تمام کروں۔ 2 بچے تھے روایات کے مطابق، بعض روایات یہ ہے کہ 4 بچے ماں کے ساتھ تھے اور شام غریباں 2 بچے بچھڑ گئے تھے، تو بعض روایات میں یہ ہے کہ 2 بچے مسلم کے ساتھ ہی تھے، بچے تو بچھڑ ہی گئے تھے، ایک تو پردیس، دوسرے معصوم بچے کوفہ، وہ بھی ایسا کوفہ۔ تو دارالامارہ پر مسلم کو، اب دیکھیں میری طرف، کیا کروں مجبوری ہے، دیکھے گا میری طرف، یہ مسلم کے دونوں ہاتھ ایسے باندھ دیے گئے تھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، خدا لعنت کرے بکر پر، ابن زیاد ملعون کے کہنے سے دارالامارہ پر لے گیا۔ دیکھیں میری طرف، بلکہ نہ جب کہ اگر پرسہ دینا ہو تو یتیم شہزادوں کو پرسہ دے دیجئے، ان کے باپ کا، مجلس تمام کروں۔ دارالامارہ کی بلندی پر مسلم کھڑے ہیں، دارالامارہ شہر کی سب سے بلند جگہ، وہاں پر کھڑے ہوئے مسلم، خدا لعنت کرے اس ملعون پر۔ یہ کہتا ہے کہ میں نے تلوار نکالی اور چاہا کہ پہلے مسلم کو اس بلندی سے زمین پر دھکا دوں اور پھر ان کا سر قلم کروں۔ کہتا ہے کہ ابھی میں تلوار لے کے ہاتھ بڑھانا چاہتا تھا کہ اتنے میں میری نگاہوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور چند ہی لمحوں میں میں نے دیکھا رسول اللہ زار زار روتے ہوئے مجھ سے کہہ رہے ہیں باپ میرے بچے کی خطا کیا ہے؟ آوازوں کو دبا کے نہ رو، ارے آغاز محرم ہے، بتا میرے بچے کی خطا کیا ہے؟ وہ گھبرا کے بھاگا ابن زیاد ملعون کے پاس،
کہ کیا ہوا؟ کہ اصل میں نہ پوچھ، جیسے ہی میں یہ عمل کرنا چاہتا تھا کہ اتنے میں رسول اللہ نظر آئے، اب وہ کہہ رہے تھے میرے بچے کی خطا کیا ہے۔ یہ جب ابن زیاد کے پاس گیا تو اتنی دیر کے لیے اب مسلم کے ہاتھ یوں بندھے ہیں، تو مسلم نے 2 قدم آگے بڑھ کے دارالامارہ کی بلندی سے جو میدان کی طرف دیکھا تو پڑھو منظر، پرسوں ہی عید ہے، پڑھو منظر کیا دیکھا؟ وہ کوفے والے جو پیچھے نماز پڑھ رہے تھے اپنے اپنے کاندھوں پر اپنے بچوں کو بٹھائے ہوئے، ارے غریبی مسلم کا تماشا دیکھنے آئے ہیں۔ مسلم نے یہ منظر دیکھتے ہی ایک بات کہی ہے، کوفے والوں تم سے کوئی اور تقاضا نہیں ہے، بس اتنا تقاضا ہے تمہارے کاندھوں پر تمہارے بچے بیٹھے ہیں، میرے بھی 2 بچے ہیں، اگر وہ کوفے میں کسی کو نظر آئے تو ان سے یہ نہ کہنا ان کا باپ کوفے میں مارا گیا۔ اتنے میں وہ ملعون آیا، اس نے جناب مسلم کو دارالامارہ سے جو ڈھکیلا، اتنی بلندی سے جو زمین پر گرے، آپ یقین کریں کہ بالکل پامالیے جناب قاسم کا منظر ہوگا۔ اگر آپ میری بات سمجھ گئے ہوں تو فرصہ دے لیجئے اور میں مجلس کو تمام کر دوں۔ لیکن یہ جب حضرت کو بلندی سے زمین کی طرف ڈھکیلنے والا تھا تو اسی لمحے میں حضرت نے اس سے کہا 2 رکعت نماز پڑھ لینے دے، تو اس نے کہا ہم یہ نہیں کرنے دیں گے۔ تو حضرت مڑے، کعبے کی طرف جو رستہ جاتا تھا اس رستے پر دیکھا، اب وہاں پہ کیا کہا تھا کہ آقا دوبارہ تمہیں دیکھ سکوں گا۔ بھئی یہ ہے بصیرت اور وہ ہے امامت۔ اتنے میں نگاہوں سے نگاہیں ملی، مسلم نے تڑپ کے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ حسین ادھر سے تڑپ کے کہنے لگے ارے مسلم، ارے میرا مسلم، ارے میرا مسلم۔ علی کی بیٹی نے کہا ماں جائے مسلم یہاں کا، ارے زینب میں دیکھ رہا ہوں میرا غریب مسلم، ارے کوفہ آئے کیا روئے، کیا تڑپے، کیا بلکہ مسلم کو زمین پر پھینکا گیا۔ 2 سے 2.5 منٹ کی اجازت اور دے دیجئے کیونکہ بڑا غریب ہے یہ مظلوم، تو آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو آ رہے ہیں۔ میں اتنی دیر میں صاحب حالانکہ قیامت تک پڑھوں، اگر خدا زندگی دے تو کوئی حق ادا کر سکتا ہوں، مگر ایک جملہ دیکھیں میری طرف، جس کو اتنی بلندی سے پھینکا گیا ہو اس کی لاش کا کیا عالم ہوگا؟ مجھے سوچ کے بتائیے، ایک سوال ہے میرا، کلیجہ نہ پھٹ جائے تو بتا دیجئے۔ جسے اتنی بلندی سے پھینکا گیا ہو، وہ بھی دیکھیں یہ بنو ہاشم ہیں، یہ گلبدن ہوتے ہیں، اللہ اکبر، ان کی شجاعت اپنی جگہ، ان کی طاقت اپنی جگہ، مگر یہ بڑے نرم و نازک ہوتے ہیں، پھولوں سے بھی ان کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ ایسا مسلم جب پھینکا گیا ہوگا تو بدن کا کیا حال ہوا ہوگا، لیکن ابھی بھی ابن زیاد ملعون کو سکون نہ ملا۔ اس نے کہا سرکش گھوڑا منگواؤ، سرکش گھوڑا لایا گیا، کا رسی منگواؤ، رسی لائی گئی، رسی کا ایک سرا مسلم کی لاش کے پیروں میں، دوسرا سرا گھوڑے کے پیروں میں، گھوڑے کو کوفے کی تنگ گلیوں میں جو دوڑایا گیا، لاش مسلم کبھی اس دیوار سے ٹکرائے،
کبھی اس دیوار سے آگے آگے مسلم کا لاشا، پیچھے پیچھے بالوں کو کھولے زہرا، ہائے میرا لا، ہائے میرا مسلم۔ میں 1 منٹ پڑھ چکا، 1 منٹ کی اجازت اور مجلس تمام کروں۔ یہ جواد بھائی، مسلم ابن عقیل یہ واحد شہید ہیں سب سے پہلے جن کا سر دمشق بھیجا گیا تاکہ یزید ملعون کی خوشنودی حاصل ہو۔ تو ابن زیاد نے 2 تیز رفتار سواروں کو بلایا اور مسلم کا سر کاٹ کے، ایک روایت کے مطابق مسلم کا سر کاٹ کے اور انہیں دیا، اور ایک خط ساتھ میں لکھا جس میں یہ لکھا کہ بنو ہاشم میں سے ایک جوان جو تیری حکومت کے لیے خطرہ تھا، بطور تحفہ میں اس کا سر تیرے لیے بھیج رہا ہوں۔ یزید ملعون کے پاس وہ سر پہنچا۔ یزید نے لوگوں میں خوف پیدا کرنے کے لیے سر مسلم کو دیوار دمشق پا آویزاں کروا دیا۔ ارے کچھ دن گزرے، ایک کارواں کربلا سے آیا، نیزوں پر رکھے ہوئے سار۔ اب جو سر حسین نے سر مسلم کو دیکھا، بند آنکھیں دونوں کی کھل گئی، ایسا لگا جیسے بھائی سے بھائی مل گیا۔ مسلم کے سر سے آواز آئی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ زینب نے گھبرا کے کہا، بھیا ارے یہ تو آواز پہچانتی ہوں، یہ میرے مسلم کی آواز۔ واہ غربتا، واہ مظلومہ، واہ حسینہ، واہ علیہ، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك۔ اللهم لعن العصابة التي حاربت الحسين صلواتك عليه وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا۔ اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين عليه السلام في الدنيا وشفاعته في الآخرة۔ اللهم اجعلنا من الباكين في عزاء الحسين علیہ السلام۔ ماتمی دستے سے گزارش ہے کہ برائے کرم وہ حال میں تشریف لے آئیں۔ علی شبر نوگانوی صاحب نوحہ پہ پڑھیں گے۔ جناب مشہور زمانہ نوحہ خان شاعر اہل بیت جناب علی شبر نوگانوی صاحب، ان سے گزارش ہے کہ برائے کرم تشریف لے آئیں۔ ماتمی دستے سے گزارش ہے کہ آپ حضرات
ہال میں تشریف لے آئیں اور ماتم شروع کریں۔ علی شبر نوگانوی صاحب اور ان کے برادر نوحہ پڑھیں گے۔ جناب مسلم کے حال کا تشریف لا چکے ہیں۔ آپ حضرات جو نوجوان ہیں باہر کھڑے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ماتمی دستے کی شکل میں آپ حضرات حال میں تشریف لے آئیں۔ زہرا کی تمنا ہے یہ ماتم حسین، 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 مظلوم کا پرسا ہے یہ ماتم حسین، زہرا کی تمنا ہے یہ ماتم حسین، زہرا کی تمنا ہے یہ ماتم حسین، یہ فاطمہ زہرا سے وعدہ ہے پیغمبر کا، یہ فاطمہ زہرا سے وعدہ ہے پیغمبر کا، دنیا میں صدا ہوگا ماتم تیرے دلبر کا، یا میں صدا ہوگا ماتم تیرے دلبر کا، باقی ہمیں رکھنا ہے یہ ماتم حسین، زہرا کی تمنا ہے یہ ماتم حسین، یا حسین حضرت آرانی میں مظلوم کربلا ابھی قبلہ سے آپ نے مصائب اس غریب کے سماعت کیے۔ میں وہ نوحہ جو اس منظر کو یاد دلا رہا ہے کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ کوفے میں داخل ہوا، اس سر جناب مسلم دارالامارہ پر لٹکا ہوا تھا، امام حسین علیہ السلام کو جناب مسلم کے سر نے دیکھا۔ بس یہاں سے میں 3-4 بند نوحے کے حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ داخل ہوا سیروں کا کوفے میں قافلہ، داخل ہوا اسیروں کا کوفے میں قافلہ، مسلم کے سر نے دیکھا سرے شاہ کربلا، سن کر سرے حسین سے رودا دے کربلا، کر کے سلام بھائی سے ایک بھائی نے کہا، تم بھی غریب الوطن میں بھی غریب الوطن، کہتا ہے مسلم کا سر، کہتا ہے مسلم کا سر، اے سر شاہ زمن تم بھی غریب الوطن میں بھی غریب الوطن، کہتا ہے مسلم کا سر، اے سر شاہ زمن تم بھی غریب الوطن میں بھی غریب الوطن، کہتا ہے مسلم کا سر، اے سر شاہ زمن تم بھی غریب الوطن میں بھی غریب الوطن، کہتا ہے مسلم کا سر، اے سر شاہ زمن تم بھی غریب الوطن میں بھی غریب الوطن، دونوں نے دل پر سہے، دونوں نے دل پر سہے، ایک سے رنج و محن
تم بھی غریب الوطن میں بھی غریب الوطن کہتا ہے مسلم کا سر ہے سر شاہ زمن تم بھی غریب الوطن میں بھی غریب الوطن ہے تم سے رضا لے کے میں وارد کوفہ ہوا حق کی بقا کے لیے تم بھی گئے کربلا موت سروں پر رہی موت سروں پر رہی کونوں کے سایہ فگن تم بھی غریب الوطن میں بھی غریب الوطن کہتا ہے مسلم کا سر شاہ ارسادے بھی غریب الوطن میں بھی غریب الوطن ہے تیر و سینہ سے ہوئے قتل تمہارے پسے رن میں فدا ہو گئے میرے بھی نور نظر تیر و سینہ سے ہوئے قتل تمہارے پسے حق پہ فدا ہو گئے میرے بھی نور نظر اس طرح پردیس میں اس طرح پردیس میں کونوں کے اجڑے چمن تم بھی غریب الوطن میں بھی غریب الوطن کہتا ہے مسلم کا سر ہے سر شاہ زمن تم بھی غریب سماعت کرے مسائل پیش کرتا ہوں الوطن کہتا ہے مسلم کا سر ہے سر شاہ زمن تم بھی غریب الوطن میں بھی غریب الوطن ہے پیاس کی شدت میں بھی پانی نہ تم کو ملا سامنے آیا میرے پھر بھی نہ میں پی سکا پیاس کی شدت میں بھی پانی نہ تم کو ملا سامنے آیا میرے پھر بھی نہ میں پی سکا آخری دم تک رہے آخری دم تک رہے دونوں ہی تشنا دہن تم بھی غریب الوطن میں بھی غریب الوطن کہتا ہے مسلم کا سر اے سر شاہ زمن تم بھی غریب الوطن سائی پیش کرتا ہوں سنے حضرت وطن کہتا ہے مسلم کا سر اے سر شاہ زمن تم بھی غریب الوطن میں بھی غریب الوطن ہے کوفے میں کھینچی گئی لاش میری در بدر رن میں پڑا رہ گیا لاش تمہارا ادھر کوفے میں کھینچی گئی لاش میری در بدر رن میں پڑا رہ گیا لاش تمہارا ادھر ہو کے شہید جفا ہو کے شہید جفا دونوں رہے بے کفن تم بھی غریب الوطن میں بھی غریب الوطن کہتا ہے مسلم کا سر اے سر شاہ زمن تم بھی غریب الوطن سنیں مسائل پیش کرتا ہوں صدارو کہتا ہے مسلم کا سر اے سر شاہ زمن تم بھی غریب الوطن میں بھی غریب الوطن ہے تم پہ بھی ہوتی رہی تیروں کی بارش ادھر مجھ پہ بھی چلتی رہی سینکڑوں تیرے ادھر تم پہ بھی ہوتی رہی تیروں کی بارش ادھر مجھ پہ بھی چلتی رہی سینکڑوں تیرے
इधर खून उगलते रहे, खून उगलते रहे दोनों के जख्मी बदन। तुम भी गरीबुल वतन, मैं भी गरीबुल वतन। कहता है मुस्लिम का सर ऐ सर शाहे ज़मन, तुम भी गरीबुल वतन, मैं भी गरीबुल वतन। कहता है मुस्लिम का सर ऐ सर शाहे ज़मन, तुम भी गरीबुल वतन, मैं भी गरीबुल वतन। है मेरी रुकैया रहे गम में यतीमा हुई, दश्त बला में जुदा तुमसे सकीना हुई। मेरी रुकैया रहे गम में यतीमा हुई, दश्त बला में जुदा तुमसे सकीना हुई। बेटियां दोनों की हैं, बेटियां दोनों की हैं, हाय असीरे रसन। तुम भी गरीबुल वतन, मैं भी गरीबुल वतन। कहता है मुस्लिम का सर है सर शाहे ज़मन। आखिरी मन हाजिर करता हूँ, सुने हज़रा। गरीबुल वतन, मैं भी गरीबुल वतन। कहता है मुस्लिम का सर ऐ सर शाहे ज़मन, तुम भी गरीबुल वतन, मैं भी गरीबुल वतन। कसर की ऊंचाई से मुझको गिराया गया, सीन से गिर कर तुम्हें तीरों का बिस्तर मिला। कसर की ऊंचाई से मुझको गिराया गया, सीन से गिर कर तुम्हें तीरों का बिस्तर मिला। अश्क बहाती रही, अश्क बहाती रही दोनों पे रूहे हसन। तुम भी गरीबुल वतन, मैं भी गरीबुल वतन। कहता है मुस्लिम का सर ऐ सर शाहे ज़मन, तुम भी गरीबुल वतन, मैं भी गरीबुल वतन। कहता है मुस्लिम का सर ऐ सर शाहे ज़मन, तुम भी गरीबुल वतन, मैं भी गरीबुल वतन। अंजुमने हैदरी करती है मातम बपा, सुन के ये रूदाद गम रोते हैं अहले अज़ा। अंजुमने हैदरी करती है मातम बपा, सुन के ये रूदाद गम रोते हैं अहले अज़ा। गौहर शाबर के हैं, गौहर शाबर के हैं लब पे ये मेरा सुखन। तुम भी गरीबुल वतन, मैं भी गरीबुल वतन। कहता है मुस्लिम का सर है सर शाहे ज़मन, देता है काबा हुसैन रुक जाओ। अंजुमन पैगाम अली अकबर व मातमी दस्ता खादिमान इमाम रज़ा के तमाम अरकान से गुजारिश है कि अज़ा खाने में तशरीफ़ ले आएँ। हुसैन रुक जाओ, सदाए देता है काबा। हुसैन रुक जाओ, सदाए
بدلو حج کا ارادہ حسین رک جاؤ حسین رک جاؤ صدائے دیتا ہے کعبہ حسین رک جاؤ صدائے دیتا ہے کعبہ حسین رک جاؤ صدائے دیتا ہے کعبہ حسین رک جاؤ تم اپنے جد کے مقام میں ہو بے دیار نہیں حسین مجھے کو زمانے کا اعتبار نہیں ہے ساتھ سالی زارا حسین رک جاؤ حسین رک جاؤ صدائے دیتا ہے کعبہ حسین رک جاؤ صدائے دیتا ہے کعبہ حسین رک جاؤ تمہارے پاؤں پکڑتی ہے سرزمین حرم خدا کے واسطے آگے نہ اب بڑھاؤ قدم نہ جاؤ جانب کوفہ حسین رک جاؤ حسین رک جاؤ صدائے دیتا ہے کعبہ حسین رک جاؤ صدائے دیتا ہے کعبہ حسین رک جاؤ کہو رباب سے بیشی کو بھی لے آؤ علی کی طرح یہاں پہ مکین ہو جاؤ تمہارا بچہ ہے چھوٹا حسین رک جاؤ حسین رک جاؤ صدائے دیتا ہے کعبہ حسین رک جاؤ صدائے دیتا ہے کعبہ حسین رک جاؤ علی کو قیدی بنایا گیا مدینے میں سنا ہے بی بی کو مارا گیا مدینے میں سنا غربت زارا حسین رک جاؤ حسین رک جاؤ صدائے دیتا ہے کعبہ حسین رک جاؤ صدائے دیتا ہے کعبہ حسین رک جاؤ سنا ہے کرب و بلا میں بلا کی گرمی ہے تمہیں پتا ہے اسے کتنی پیاس لگتی ہے ساتھ والی سکینہ حسین
حسین رک جاؤ، سنا ہے کرب و بلا میں بلا کی گرمی ہے، تمہیں پتا ہے اسے کتنی پیاس لگتی ہے ساتھ بالی سکینہ حسین رک جاؤ، حسین رک جاؤ، صدائے دیتا ہے کعبہ حسین محمد محمد صلوات مسلم سے کوئی پوچھے زینب کی بیردائی، مسلم سے کوئی پوچھے
पूछे ज़ैनब की बेरदाई, मुस्लिम से कोई 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 पूछे ज़ैनब की बेरदाई, कूफे में जब बहने ने, कूफे में जब बहने ने रुदा के गम सुनाई, मुस्लिम से कोई पूछे ज़ैनब की बेरदाई, मुस्लिम से कोई पूछे ज़ैनब
کوفے میں جب بہن نے کوفے میں جب بہن نے روداد غم سنائی مسلم سے کوئی پوچھے زینب کی بیردائی مسلم سے کوئی پوچھے زینب کی بیردائی مسلم سے کوئی پوچھے سب جواب پڑھو زینب کی بیردائی کوفے میں جب بہن نے کوفے میں جب بہن نے روداد غم سنائی مسلم سے کوئی پوچھے زینب کی بیردائی مسلم سے کوئی پوچھے زینب کی بیردائی مسلم سے کوئی پوچھے زینب کی بیردائی بالوں سے منہ چھپا کر زینب یہ کہہ رہی تھی بھیا ہماری غیرت پامال ہو رہی تھی پامال ہو رہی تھی لیکن کسی کو رن میں لیکن کسی کو رن میں بالکل حیا نہ آئی مسلم سے کوئی پوچھے زینب کی بیردائی مسلم سے کوئی پوچھے زینب کی بیردائی مسلم سے کوئی پوچھے زینب کی بیردائی بالوں سے منہ چھپا کر زینب یہ کہہ رہی تھی بھیا ہماری غیرت پامال ہو رہی تھی پامال ہو رہی تھی لیکن کسی کو رن میں لیکن کسی کو رن میں بالکل حیا نہ آئی مسلم سے کوئی پوچھے زینب کی بیردائی مسلم سے کوئی پوچھے زینب کی بیردائی سارے نام مولا مسلم سے کوئی پوچھے زینب کی بیردائی کوفے میں جب بہن نے کوفے میں جب بہن نے روداد غم سنائی مسلم سے کوئی پوچھے زینب کی بیردائی مسلم سے کوئی پوچھے کے بھائی سارے کی بیردائی مسلم سے کوئی پوچھے زینب کی بیردائی آنکھیں تو کھولو اپنی ہر غم بھلا چکی ہوں بھیا میں تم سے ملنے کوفے تک آ گئی ہوں
अपना, कोई बचाना अपना, बचे रहे ना भाई। मुस्लिम से कोई पूछे ज़ैनब की बेरदाई, मुस्लिम से कोई पूछे ज़ैनब की बेरदाई, मुस्लिम से कोई पूछे ज़ैनब की बेरदाई। आके तो खोलो अपनी हर गम भुला चुकी हूँ भैया, मैं तुमसे मिलने कूफे तक आ गई हूँ, कूफे तक आ गई हूँ। कोई बचाना अपना, कोई बचाना अपना, बचे रहे ना भाई। मुस्लिम से कोई पूछे ज़ैनब की बेरदाई, मुस्लिम से कोई पूछे ज़ैनब की बेरदाई, मुस्लिम से कोई पूछे ज़ैनब की बेरदाई। कूफे में जो बहन ने, कूफे में जो बहन ने रुदाद गम सुनाई, मुस्लिम से कोई पूछे ज़ैनब की बेरदाई, मुस्लिम से कोई पूछे ज़ैनब की बेरदाई, मुस्लिम से कोई पूछे ज़ैनब की बेरदाई। जिनके सरों की जाने सूरज ने भी न देखा, लेकिन यहाँ पे भैया मजमा शराबियों का, मजमा शराबियों का, अहले हरम की आकर, अहले हरम की आकर करता है रहनुमाई। मुस्लिम से कोई पूछे ज़ैनब की बेरदाई, मुस्लिम से कोई पूछे ज़ैनब की बेरदाई, मुस्लिम से कोई पूछे ज़ैनब की बेरदाई। कूफे में जब बहन ने, कूफे में जब बहन ने रुदाद गम सुनाई, मुस्लिम से कोई पूछे ज़ैनब की बेरदाई, मुस्लिम से कोई पूछे ज़ैनब की बेरदाई, मुस्लिम से कोई पूछे ज़ैनब की बेरदाई। अब्बास मर चुके हैं, अकबर भी अब नहीं है, कासिम भी मर चुके हैं, असग़र भी अब नहीं है, असग़र भी अब नहीं है। बर्बाद हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है भैया तेरी कमाई। मुस्लिम से कोई पूछे ज़ैनब की बेरदाई, मुस्लिम से कोई पूछे ज़ैनब की बेरदाई, मुस्लिम से कोई पूछे ज़ैनब की बेरदाई।
اکبر بھی اب نہیں ہے، قاسم بھی مر چکے ہیں، اصغر بھی اب نہیں ہے، اصغر بھی اب نہیں ہے، برباد ہو چکی ہے، برباد ہو چکی ہے بھیا میری کمائی، مسلم سے کوئی پوچھے زینب کی بیردائی، مسلم سے کوئی پوچھے زینب کی بیردائی، مسلم سے کوئی پوچھے زینب کی بیردائی، کوفے میں جب بہن نے، کوفے میں جب بہن نے روداد غم سنائی، مسلم سے کوئی پوچھے زینب کی بیردائی، مسلم سے کوئی پوچھے زینب کی بیردائی، مسلم سے کوئی پوچھے زینب کی بیردائی، ہونٹوں پہ ہچکیاں تھی، پیروں میں اب لیتے، کانٹوں کے راستے پر ہم لوگ چل رہے تھے، ہم لوگ چل رہے تھے، سجاد کر رہے تھے، سجاد کر رہے تھے اس وقت رہنمائی، مسلم سے کوئی پوچھے زینب کی بیردائی، مسلم سے کوئی پوچھے زینب کی بیردائی، مسلم سے کوئی پوچھے زینب کی بیردائی، چادر بھی چھن رہی تھی، آنسو بھی بہ رہے تھے، خیمے بھی جل رہے تھے، غم یوں ہی سہ رہے تھے، غم یوں ہی سہ رہے تھے، تب خود علی نے آ کر، تب خود علی نے آ کر ہمت میری بڑھائی، مسلم سے کوئی پوچھے زینب کی بیردائی، مسلم سے کوئی پوچھے زینب کی بیردائی، چادر بھی چھن رہی تھی، آنسو بھی بہ رہے تھے، خیمے بھی جل رہے تھے، غم یوں ہی سہ رہے تھے، غم یوں ہی سہ رہے تھے، تب خود علی نے آ کر، تب خود علی نے آ کر ہمت میری بڑھائی، مسلم سے کوئی پوچھے زینب کی بیردائی، مسلم سے کوئی پوچھے زینب کی بیردائی، مسلم سے کوئی پوچھے زینب کی بیردائی، کوفے میں جب بہن نے، کوفے میں جب بہن نے روداد غم سنائی، مسلم سے کوئی پوچھے زینب کی بیردائی، مسلم سے کوئی پوچھے زینب کی بیردائی، مسلم سے کوئی پوچھے زینب کی بیردائی، اے شمس بیبیوں میں کوہرام مچ گیا تھا، ایک بھائی ایک بہن سے
है, मजबूर है बहन है, जिस वक्त तेरा भाई मुस्लिम से कोई पूछे السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الهدي مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم جميعا شهداء كربلاء وأسراء كربلاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.